حاضرین، اب میں مقرر خصوصی کو مدعو کرنے سے قبل مہمان اعزازی کے طور پہ تشریف لائے ہوئے نگر پالیکا مئو کے چیئرمین جناب محمد طیب صاحب پالکی کا اپنی طرف سے اور اراکین کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں اہلاً و سہلاً کہتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے ایک بار پھر اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام کا اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان اعظام کا اپنی طرف سے اور منتظمین اجلاس کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے منتظمین اجلاس کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس حسین پروگرام کو فقط دینی بات کو عام کرنے کے لیے سجایا، بالخصوص پروگرام کے کنوینر جناب محمد عمران انصاری اور نوشاد احمد بنیا والے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے مجلس استقبالیہ کے تمام ذمہ داران، بالخصوص عابد کمال، ابو ہریرہ، ماسٹر حیدر علی صاحب، ذیل الرحمان صاحب، محمد مرتضیٰ صاحب، وسیم احمد صاحب، ذکی انور صاحب، محمد حماد عرف ببلو صاحب، محمد اکمل صاحب، محمد انس صاحب، منظر کمال صاحب، محمد حامد صاحب، محمد توشق صاحب، فرحان رفیق صاحب، محمد طارق عرف منا صاحب، ہلال احمد صاحب، اشفاق احمد صاحب و جملے تمام ذمہ داران کا میں اپنی طرف سے اور علماء کرام کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی کوشش اور کاوش کے ذریعے اس حسین پروگرام کو سجایا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس کا بہتر بدلہ عطا کرے اور اس کا بہتر بدلہ اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس کی شکل میں عطا کرے۔ وقت بہت قلیل ہے، اس لیے اب میں بلا کسی تاخیر ہندوستان کے معروف و مشہور مقرر، ہم سب کے محبوب مقرر شیریں بیاں فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب انصاری اٹاوی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی اتر پردیش سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ محترم تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ تمام لوگوں سے درخواست ہے جو ادھر ادھر منتشر ہیں، سامنے ادھر پیچھے جگہ خالی ہے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ رضاکاران حضرات سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کو وہاں بیٹھانے کا کام انجام دیں۔ اب ہمارے محبوب مقرر ہمارے بیچ تشریف لا رہے ہیں۔ میں شیخ محترم سے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب انصاری اٹاوی حفظہ اللہ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی مؤقر اور محترم علماء کرام، علاقے کے باوقار معزز احباب، مئو ضلع کے اطراف و اکناف سے اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے اور اس اجتماع میں اجلاس میں اکٹھا ہونے والے محترم سامعین حضرات، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، آپ نے مختلف عناوین پر مختلف علماء سے بہت ہی مفید اور خوبصورت تقریریں سماعت فرمائی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کی ہے، آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور اسی آیت کی کچھ وضاحت کر کے ہم اپنی جگہ لے لیں گے. میرا موضوع یا میرا ٹاپک، جس سبجیکٹ پر، جس عنوان پر میں بولنا چاہتا ہوں، وہ آیت سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، عبادت، پرستش. ہم اس کو ہندی میں بھکتی، پوجا بول سکتے ہیں. اس موضوع پر بہت سی تقریریں ہو چکی ہیں، لوگوں نے سنا ہے، علماء نے خطاب کیے ہیں. یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے، کوئی نیا موضوع نہیں ہے، لیکن آج میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کی روح کیا ہے. ہماری جو عبادتیں ہم جو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ عبادت کیسی ہونی چاہیے، اور اس عبادت کے اندر مین چیز کیا ہونی چاہیے.
عبادت. حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا کیے گئے، بھیجے گئے، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم عبادت کریں. اور پورے سمندر کو اللہ تبارک و تعالی نے کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری پوری زندگی کا ایک مقصد بتا دیا ہے. دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے، دنیا میں تم کیوں آئے ہو، تمہاری پیدائش کا، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں کو اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد، ان کی پیدائش کا مقصد، اس دنیا میں ان کو بھیجنے کا مقصد، ان کے رچنا کا مقصد، اس سرشٹی کو رچانے کا مقصد صرف کیول یہ ہے کہ تم میری ہی بھکتی کرو، میری ہی پوجا کرو، میری ہی عبادت کرو اور کچھ نہیں. اب یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی آواز سنیں اور مسجد میں چلے جائیں اور نماز پڑھتے ہوئے باہر نکل آئیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے عبادت کر لی ہے. اور جب کوئی علماء عالم آپ کے سامنے تقریر کرنے آئے اور وہ یہ کہے کہ اس دنیا میں ہماری پیدائش کا مقصد صرف عبادت ہی ہے اور کچھ نہیں، تو اب وہ یہ کہنے لگے لوگ بس ہم رات و دن سجدے ہی کرتے رہیں، نماز ہی پڑھتے رہیں. اگر ہم دن بھر نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، رات بھر عبادت کرتے رہیں تو ہمارے بچوں کو کھلائے گا کون؟ تمہارا باپ. بس تم تو بول کے چلے جاتے ہو جرجی صاحب عبادت عبادت عبادت. ارے اور بھی تو بہت سے کام ہیں. اب یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہماری غلط وچار دھارا ہے کہ ہم نے عبادت کے مفہوم کو، اس کے سارانش کو، اس کے خلاصے کو اور عبادت کی میننگ کو ہم نے محدود کر دیا ہے. بس ہم نے اس کو مسجد کے محراب تک اور روزے تک، حج اور زکات تک ہم نے محدود کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کسی چیز کو عبادت سمجھا ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری. صبح سویرے جب کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے، نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورج تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، گھر سے بریک فاسٹ ناشتہ کرنے کے بعد گھر کا ایک فرد، گھر کا ایک معزز آدمی جب محنت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، دن بھر ای رکشہ چلاتا ہے، بیٹری کا رکشہ چلاتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، آٹو چلاتا ہے، ہاں ہاتھ کا اور پیروں سے چلانے والا رکشہ چلاتا ہے، لیبر کا کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کسی کا مکان بناتا ہے، دیوار کھڑی کرتا ہے، لیبر مزدوری کا کام، ریت اور بالو ڈھونے کا کام کرتا ہے، تھکا ہوا ہارا ہوا گھر واپس آتا ہے، شام تک اس کو اس کی مزدوری 200 روپے 300 روپے 400 روپے 500 روپے اس کو آمدنی ہوتی ہے. وہ 400 500 روپے ڈیلی کما کر شام کو محنت کر کے جب گھر واپس آتا ہے، راستے سے گوشت خرید لیتا ہے، سبزی خرید لیتا ہے، اپنی بیوی کو دیتا ہے، میری بیوی تم سبزی بناؤ. محنت کی کمائی ہے، سبزی اور گوشت خرید کر اس نے اپنے گھر میں دے دیا ہے. ادھر اذان مغرب ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، وہ کہتا بیوی تم کھانا بناؤ، میں نماز مغرب کی پڑھ کر آتا ہوں. یہ مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہے، بیوی نے دسترخوان لگا رکھا ہے، بچے اس دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر بھی اسی دسترخوان
दस्तरखान पर बैठा हुआ है, ये वही आदमी है जो मेहनत किया है, मजदूरी किया है, दिन भर मेहनत और मजदूरी करके, लेबर का काम करके, ई रिक्शा और ऑटो चलाकर 400-500 रुपए कमा कर लाया, उसी की मेहनत से खाना बना है। बीवी ने दस्तरखान लगा दिया, बच्चे दस्तरखान के ऊपर बैठे हुए हैं, शौहर ने लुकमा तोड़ा, एक रोटी का निवाला लिया और उसी में वो सब्जी लगाई, उसी में गोश्त का शोरबा लगाया और प्यार से उठाकर इस रोटी के लुकमे को वो अपनी बीवी के मुंह में डाल देता है। इमाम कायनात फरमाते हैं, शौहर को अपनी बीवी को ये प्यार से एक लुकमा खिलाने पर भी सवाब दिया जाता है, उसको इस पर भी नेकी लिखी जाती है, इस पर भी उसको इबादत का सवाब मिलता है। उसने प्यार से रोटी का लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डाला, उस पर भी उसको सवाब लिखा जा रहा है। इबादत का मफहूम यही नहीं है हम मस्जिद में जाएं और नमाज पढ़ के वापस आ जाएं, ये भी इबादत है कि अपने बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करें, मजदूरी करें, हलाल रिज्क कमाएं। अल्लाह ताला ने इबादत से रिज्क हलाल को कभी अलग नहीं किया है। जुमे का दिन सबसे बड़ा अहमियत का दिन है, अहमियत का हामिल दिन है, लेकिन अल्लाह ताला उस जुमे के दिन को भी पूरा का पूरा इबादत का दिन मुतय्यन नहीं करता है। फरमाता है, फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, ओ मेरे बंदो, ओ मेरे भक्तों, जब जुमे की नमाज तुम पढ़ चुको और नमाज अदा कर लो तो अब मस्जिद में फजूल मत बैठो, अब अपना समय बर्बाद न करो, नमाज पढ़ ली, निकलो मस्जिद से। फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, हमने जो रिज्क उतारा, हमने जो रोजी उतारी है, हमारा रिज्क तलाश करो, हमारी रोजी तलाश करो। इबादत के साथ रिज्क हलाल को भी जोड़ दिया है। अपने बीवी और अपने बच्चों के लिए मेहनत करना, मजदूरी करना, उनके लिए हलाल रोजी कमाना भी इबादत का एक हिस्सा है, हम इसको इबादत से अलग नहीं कर सकते। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को इस दुनिया में इसीलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। हमें अपने जिस्मों को हरामखोरी से बचाना चाहिए। ऐसे काम धंधे हम ना करें कि बैठे बैठे ही हमारे पास सारी चीजें आती रहें और लोगों पर हम जुल्म और ज्यादतियां करते रहें। इबादत के मफहूम में मेहनत करना, रिज़्क़ हलाल कमाना और अपनी बीवी और अपने बच्चों को खिलाना, उनके लिए मेहनत करना भी इबादत का एक हिस्सा है, इस पर भी सवाब मिल रहा है। इबादत को हमने महदूद कर दिया है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे कि इबादत क्या है। शादी होती है, नई बीवी घर आती है, शौहर अपनी बीवी के साथ उसका पर्सनल हक अदा करता है, अपनी बीवी से सोहबत करता है, मुजामियत करता है। नबी अकरम फरमाते हैं, सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो शख्स अपनी बीवी के पास जाता है, उससे सोहबत करता है और सोहबत करने से पहले ये दुआ पढ़ लेता है, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतानी मा रज़क़तना। ये दुआ पढ़कर जब वो अपनी बीवी से हम बिस्तर होता है, अपनी बीवी से सोहबत करता है, तो उसको इस सोहबत पर भी सवाब दिया जाता है, इस सोहबत पर भी उसको नेकी लिखी जाती है, उस पर भी उसको सवाब मिलता है। एक सहाबी उठे, कहा, अल्लाह के नबी, हम अपनी बीवी से सोहबत करें, हम अपनी बीवी से मिलें, ये तो हमारा फायदा है, हम अपने खुद इंजॉय के लिए, लज्जत के लिए हम अपनी बीवी से मिलते हैं, तो क्या हमें इस पर भी सवाब मिलेगा? इमाम कायनात ने कितनी अच्छी तशरीह की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कितनी अच्छी तशरीह की, फरमाया हाँ, इस पर भी सवाब मिलेगा। इसलिए कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को छोड़कर अगर गलत जगह पर जाए, इधर उधर मुंह मारे, किसी दूसरे की मां बहन बेटी के साथ उसकी इज्जत व आबरू के साथ खेले और उसके साथ जिना करे, तो क्या उसको गुनाह नहीं पड़ेगा? यही साहबी जो मसला पूछ रहे थे, कहते हाँ, उसको गुनाह पड़ेगा। फरमाया, हराम जगह से उसने अपने आप को बचाया और अपनी इच्छा को, अपनी ख्वाहिश को सही जगह पर इस्तेमाल किया और अपनी हलाल बीवी से सोहबत करता है, तो फिर हलाल चीज को इस्तेमाल
کرنے پر اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، عبادت کے مفہوم کو تنگ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پر بھی اس کو نیکی ملے گی۔ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ہماری پوجا کا اور ہماری بھکتی کا ایک حصہ ہے۔ ہم اس کو عبادت سے الگ نہیں کر سکتے۔ اب اس آیت کو ہم اٹھاتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اب ہم سمجھ لیں اور غور کریں، صرف 5 وقت کا نماز پڑھ لینا اور رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، یہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم اور عبادت کی میننگ میں بہت وسیع ہے۔ عبادت کو آج ہم نے تنگ کر دیا ہے۔ 4 چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے واقعات کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلے عبادت کی ایک تعریف کر دوں۔ عبادت کیا ہے؟ 4 چیزیں یاد رکھیے۔ ایک ہے عبد، ایک ہے عبادت، اور ایک چیز ہے عابد، اور ایک چیز ہے معبود۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ عبد، بندے۔ عبد کی میننگ ہوتی ہے غلام۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم غلام ہیں تو ہمارا مالک کوئی ہوگا، اور وہ ہے معبود، وہی ہمارا مالک ہے۔ اور اس نے ہمیں اور آپ کو عبد کہا ہے۔ عبد، غلام۔ غلام میں اور ملازم میں فرق ہوتا ہے۔ غلام میں اور ملازم میں فرق ہوتا ہے۔ ملازم کس کو کہتے ہیں؟ ہم سرکاری ملازم ہیں، گورنمنٹ سروینٹ ہیں، کسی اسکول، سرکاری اسکول میں ہم ٹیچر ہیں۔ ہماری ڈیوٹی ہے 10 بجے اسکول میں جائیں گے اور 5 بجے چھٹی ہوگی۔ اتنی دیر کے لیے ہم نوکر ہیں۔ یہ ہماری ملازمت ہے۔ اور گورنمنٹ جس کے ہم سروینٹ ہیں، وہ گورنمنٹ جو ہماری مالک ہے، ہم سے صرف اتنا ہی کام لے سکتی ہے جتنے کے ہم پابند ہیں۔ 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک بس۔ 6 بجے ہم سے کام نہیں لے سکتی ہے، کیونکہ 6 بجے تک ہمارا عہد و پیمان اقرار نہیں ہے۔ ہم پڑھانے کے لیے اسکول میں ہماری جاب ہے۔ اب گورنمنٹ ہم سے پانی پلوانے کا کام نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ہمیں نوکری پڑھانے کی ملی ہے۔ ہم جس کے بھی غلام، جس کے بھی سروینٹ ہیں، ملازم ہیں، جس کام کو اس نے ہمیں سونپا ہم وہی کام کریں گے، دوسرا کام نہیں۔ 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہماری ڈیوٹی، ہم 6 بجے نہیں کام کریں گے، اور تم کروا بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ 6 بجے تک کام کرنے کا مکلف نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں سروینٹ۔ لیکن غلام کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے اندر تھوڑا سا اتہاس ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ پہلے زمانے میں لڑکے اور لڑکیاں بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے۔ جن لڑکوں کو خرید لیا جاتا تھا وہ غلام کہلاتے تھے، جن لڑکیوں کو خرید لیا جاتا تھا وہ لونڈی کہلاتی تھی۔ غلام سے ہم جو کام لینا چاہے لے سکتے تھے، کیونکہ ہم نے خرید لیا ہے، ہم نے قیمت دی، اس کے رشتہ داروں سے یا اس کے ماں باپ سے ہم نے اس کو خرید لیا، قیمت ہم دے چکے، اب یہ ہمارا غلام ہے۔ ہمارے بچوں کو اسکول چھوڑنے بھی جائے گا، اسکول سے لے کر بھی آئے گا، ہمارا کھانا بھی بنائے گا، ہمارے لیے دسترخوان بھی لگائے گا، ہماری بکریوں کو جنگل میں چرانے کے لیے بھی لے جائے گا، لے کر بھی آئے گا، ہمارے لیے گوشت سبزی بازار سے خرید کر بھی لائے گا، تیل مرچ مسالہ بھی لینے جائے گا، اور رات میں اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو رات میں بھی ہم اس کو اٹھا کر اس سے کام لیں گے، جہاں بھیجنا چاہیں گے بھیجیں گے، اور اس کو میرا کام کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ میرا غلام ہے، میرا ملازم نہیں ہے۔ ہمیں جس وقت بھی اس کی ضرورت پڑے گی اس کو میرا کام کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، ملازم نہیں ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے، حج کر دینے کے بعد ہماری ڈیوٹی
معلوم ہو گیا کہ اس گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، یہ آدمی بھوکا سویا ہے، تم عشاء کی نماز پڑھ کے ہی کیوں نہ سو جاؤ، تم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ہی کیوں نہ اٹھ جاؤ، تم رات بھر عبادت ہی میں کیوں نہ گزار دو۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ اس گھر میں چولہا نہیں جلا اور اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں تو تمہاری رات بھر کی عبادت بیکار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یہ آدمی مومن نہیں، یہ آدمی مومن نہیں، یہ آدمی مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اس کے بچے بھوکے سو جائیں، رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تم مومن نہیں، رات بھر عبادت کرنے کے باوجود مومن نہیں، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ڈیوٹی نماز اور روزہ رکھ لینے سے ختم نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں نے اپنی جنت کو بیچ دیا ہے، ہم نے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے عوض، تمہاری جان ہمارے لیے، تمہارا مال ہمارے لیے، یہ دو چیزیں تم ہمیں دے دو، ہم اپنی جنت تمہیں دے دیتے ہیں۔ اب ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت پڑے گی ہمیں اس وقت اس کا کام کرنا ہے، ہمیں ظہر بھی پڑھنا ہے، عصر بھی پڑھنا ہے۔ رات کے اندر اگر اسلام کی اور ایمان کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، عظمت رسول کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے تو ہمیں اپنی جان بھی دینا ہے۔ یہی تمام چیزیں، کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ملازم نہیں، چند نیکیاں کر کے ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جائے گی، ہم عبد ہیں، ہم عبد ہیں۔ اور یہ عبد بہت پیارا لفظ ہے، اللہ نے یہ بڑے بڑے پیغمبر اور بڑے بڑے نبیوں کے لیے بھی نبی کا لفظ استعمال نہ کر کے عبد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو معراج ہوئی، جب بیت المقدس سے پھر آپ سفر آسمان کی طرف گئے، جنت و جہنم دیکھ کر آئے، اس جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے لفظ رسول استعمال نہیں کیا، لفظ نبی استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی کے لیے لفظ عبد استعمال کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے، پاک ہے، پوتر ہے ایشور کی وہ ذات، اللہ کی وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ یہاں پر بھی عبد کا ہے، اس لیے کہ اللہ کی سب سے زیادہ غلامی اور اللہ کی غلامی کا سب سے بڑا حق اسی بندے نے جناب محمد رسول اللہ نے کیا ہے، اس سے بڑھ کر غلامی کسی نے نہیں کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کہہ کر نبی اور رسول کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ اس کو اچھا لگا کہ ہم اس جگہ پر اپنے بندے کو، اپنے نبی کو اپنا غلام کہیں، اس لیے کہ وہ مجھے اپنا مالک مان رہا ہے اور اپنے آپ کو میرا غلام۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، محمد رسول اللہ کو، رات ہی رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک، مسجد حرام سے خانہ کعبہ سے مسجد بیت المقدس تک، بابرکت ہے وہ ذات۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی برسولہ یا سبحان الذی بنبیہ، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ عبد استعمال کیا، اس لیے کہ یہ بہت پیارا لفظ ہے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے اپنے بندے کو غلام کہنا، میرے بھائیوں اچھا لگتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے صرف یہ کہا میرے بندے میرے تو اتنے احسان ہے تیرے اوپر، لیکن میں نے کسی احسان کا بدلہ تجھ سے نہیں مانگا، صرف اتنا کر دے، اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکا دے، بس میرے گھر میں جا اور رکھ دے۔ دنیا کا قاعدہ ہے احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھوئے، تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے، ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے، ہم اس مائک مین کے محتاج ہیں کہ وہ مائک لگائے تاکہ دور تک ہماری آواز جا سکے، تو مائک مین اور ٹیوب لائٹ اور لائٹنگ کے یہ کام کرنے والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ وہ ہم سے اس کی پیسے لیں، ہم اشیاء خرد و نوش کے محتاج ہیں کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہمیں ملیں، تو ان کے بیچنے والے بھی ہمارے محتاج ہیں کہ وہ ہم سے پیسے لیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آئیے اصول بدل جاتا ہے، ہم سورج کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں، ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں، ہم آسمان سے بارش کے محتاج ہیں، ہمارے کھیتوں میں پانی آئے لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں۔ یہاں اصول بدل جاتا ہے،
گورنمنٹ ہمارے کھیتوں کو پانی دیتی ہے تو ہر گھنٹے کے حساب سے اس پر ٹیکس لیتی ہے. گورنمنٹ ہمارے گھروں میں بجلی دیتی ہے تو میٹر میں ریڈنگ کی شکل میں بل آتا ہے, وہ ہمیں روشنی دیتی ہے تو اس پر بل لیتی ہے. ہم بجلی اور کرنٹ سے اے سی اور پنکھے چلاتے ہیں, جو ہوا مصنوعی ہوا استعمال کرتے ہیں, گورنمنٹ اگر ہمیں مصنوعی ہوا دیتی ہے تو اس پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے. لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے. 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سے چمکنے والا یہ سورج, اس کی روشنی ہمیں ملتی ہے, لیکن آج تک اللہ نے اس پر ہم سے ٹیکس نہیں مانگا. آسمان سے موسلادھار بارش ہوتی ہے, لیکن آج تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا میرے بندو میں نے تمہارے کھیتوں کو پانی دیا, مجھے اس کا بدل دو, مجھے اس پر ٹیکس دو. یہ ہوا جو ہمیں چلتی ملتی ہے, جس کو اگر روک دیا جائے تو ہماری زندگی خطرے میں, اس ہوا پر اللہ تعالیٰ نے آج تک ٹیکس نہیں مانگا تو صرف اتنا, آئے میرے بندے میرے گھر میں آ جا, اپنی پیشانی کو اپنے ماتھے کو میرے سامنے رکھ دے, اپنی شیش کو اپنے ماتھے کو میرے سامنے جھکا دے, تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے اپنی غلامی کا اعلان کر دیا اور مجھے اپنا مالک مان لیا. ایک بندہ جب اپنے ماتھے کو اپنے شیش کو میرے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے, وہ اس بات کا اعلان کر دیتا ہے آئے اللہ دیکھ میں تیرا غلام ہوں تو میرا مالک ہے. اور اللہ بھی فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں دیکھ لو, میرے بندوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میری غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے. آئے فرشتوں میرے بندے نے میری جنت اور جہنم دیکھی نہیں, پھر بھی میری غلامی کرنے کے لیے تیار ہے. جب ایک بندہ اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے, وہ اپنی غلامی کا اقرار کر کے رب العالمین کو اپنا مالک مان لیتا ہے, اپنے رب کو اپنا مالک تصور کر لیتا ہے. یہی اللہ نے مانگا ہے اور کچھ نہیں. اس لیے لفظ عبد کو سمجھنے کی کوشش کریے, ہم اللہ کے غلام ہیں. یہاں اذان کی آواز آتی حی علی الصلاۃ, ہم دکانوں پر بیٹھ کر ساڑی کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں. یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں یا نہیں, ہم نے اللہ کی غلامی کی یا نہیں. مؤذن پکار رہا ہے, رب العالمین کا ایلچی کہہ رہا ہے نماز کی طرف آ جا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی دکانوں پر بیٹھ کر حساب و کتاب لین دین میں لگے ہوئے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں یا نہیں, بندے ہیں یا نہیں. اس کی غلامی کا اقرار ہم نے جو کیا ہے وہ حقیقت میں ہم اس کے غلام ہے یا نہیں, ہم عبد ہیں. یہاں پہلا لفظ ہے عبد, اور جو کرتے ہیں وہ کیا ہے, عبادت. اللہ اکبر, یہ اللہ اکبر, یہ جو ہم اٹھ رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, عبادت, بندگی, غلامی. یہی ہے بندگی, یہی ہے غلامی. اور یہ مفہوم کو تنگ مت کرنا, بہت وسیع ہے. ابھی چلیے آگے آتا ہے, ابھی بتاؤں گا, ابھی تو شروع کیا ہوں. بندگی, ہم اور آپ کون ہیں, بندے. یہ جو کر رہے ہیں روزہ, نماز, حج, زکات, یہ کیا ہے, عبادت. اور جو کر رہا ہے, یہ ہم کھڑے ہیں اللہ اکبر, یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم کون ہیں, عابد, کرنے والا, غلامی کرنے والا. کون, عابد. اور یہ عبادت جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ کون ہے, معبود, وہ ہمارا معبود. ایک عابد میں, غلامی کرنے والے میں اور مالک میں ذہنی طور پر بڑا ملاپ ہونا چاہیے, دماغ میں فطور نہیں ہونا چاہیے. اور ایک غلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک پر کبھی کوئی آنچ نہ آنے دے. اب ایک مثال میں دوں گا اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا. علامہ غزالی نے احیاء العلوم کے اندر یہ مثال درج کی ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے مثال. ایک بادشاہ تھا محمود غزنوی, اس کے بہت سے غلام تھے. اس واقعے کو سنانے کے لیے تھوڑی سی میں اپنی اسپیڈ کو ڈاؤن کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. اس کے بہت سے غلام تھے, لیکن محمود غزنوی سب سے زیادہ جس غلام سے پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا, اس کا نام تھا ایاز. ایک بار سارے غلاموں نے شکایت کی, بادشاہ سلامت, اے محمود غزنوی, آخر کیا بات ہے,
ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں. آپ ہمیں اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ایاز کو کرتے ہو. کھانا کھاتے ہو تو ایاز کو اپنے پاس بٹھاتے ہو, شکار کرنے جاتے ہو تو ایاز کو لے جاتے ہو, یہاں تک کہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو تو ایاز کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہو. بلکہ جہاں کھڑے ہوتے ہو نماز پڑھنے کے لیے وہیں پر اپنے بغل میں تم ایاز کو اپنے ساتھ بالکل ملا کر کھڑا کرتے ہو. شاید اسی نقشے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ شکایت ہے آپ کو, کہاں ٹھیک ہے کل آئیے میں تمہاری شکایت کا جواب دے دوں گا. برا نہیں مانتے تھے, برا کیوں مانیں گے, حق سننے کا اور اپنے خلاف احتجاج کی اجازت دینے والے لوگ تھے, آج کل کے لوگ نہیں تھے. آج کل کے لوگ نہیں تھے. جھوٹ بول بول کر, جھوٹ بولنے کا بھی ہنر سیکھ لینا چاہیے. 3 سال اور 4 سال میں بہت سے ہنر ہم نے سیکھے ہیں, تجربے بھی ہوئے ہیں. اب نام نہیں لوں گا, میں نام لوں گا تو پھر معاملہ بگڑے گا. ایک بار راحت اندوری جو شاعر تھا اس نے کہا کہ دیش کا پردھان منتری چور ہے, اس پر کیس چل گیا. جب اس کو کٹگھرے میں کھڑا کیا تو جج نے پوچھا کیا تم نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے, لیکن یہ تھوڑی کہا ہے کہ بھارت کا پردھان منتری چور ہے, میں نے یہ کہا دیش کا, کسی بھی دیش کا. میں نے تو ایک عام بات کہی ہے. تو کچھ چیزیں اپنے بچاؤ کے لیے بھی ہونی چاہیے. تو میرے بھائیوں ہنر سیکھنا چاہیے اور بچنا چاہیے. سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بولنے کے لیے, تجربے حاصل کرنے کے لیے. حق بات سننے کی چھمتا تھی ان کے اندر. غلاموں نے شکایت کی, محمود غزنوی نے اس شکایت کو سنا, کہا کل جواب دوں گا. اور اس نے جواب دینے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا؟ ڈائمنڈ لے لیا, ایک ایک ہار, ڈائمنڈ, ہیرا, بہت قیمتی چیز تھی ہیرا. اور اس نے سارے غلاموں کو ایک ایک ڈائمنڈ ایک ایک ہیرا دے دیا. اب سارے غلام خوش, ارے ڈائمنڈ, ہیرا لاکھوں کا, بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے ڈائمنڈ, یہ لے لیا. اب غلام سوچ رہے تھے ہم کو مل گیا, ایک ایک ڈائمنڈ سب کو دے رہا ہے. بادشاہ خوش کرنے کے لیے سب کو, ہم نے شکایت کی ہے نا اس لیے بادشاہ خوش کرنے کے لیے ہم کو ڈائمنڈ دے رہا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد محمود غزنوی نے سب کے ہاتھ میں ایک ایک ہتھوڑا دے دیا. اب سارے غلام کہہ رہے ہیں یار سمجھ میں نہیں آ رہا ڈائمنڈ کا ہتھوڑے سے کیا تعلق ہے. یک بیگ حکم ہوتا ہے, آئے غلاموں اپنے ڈائمنڈ کو زمین کے اوپر رکھ دو. کمینہ جب رکھوانا ہی تھا تو دیا کیوں؟ بہرحال حکم تھا, رکھ دیا. محمود غزنوی نے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہتھوڑا. اس ہتھوڑے سے اپنے اپنے ڈائمنڈ اپنے اپنے ہیرے توڑ دو. بڑے پیار سے کہتا ہوں میڈیا والے اگر موجود ہو تو ذرا سنیں. جیسے ہی محمود غزنوی نے حکم دیا کہ اس ڈائمنڈ کو اپنے ہتھوڑوں سے توڑ دو, اٹھایا ہتھوڑا, دل تو نہیں کر رہا تھا توڑنے کا, لیکن اٹھا کر سب نے مارا کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا. سب نے توڑ دیا ڈائمنڈ. نمبر ایاز کا تھا, ایاز نے بھی توڑ دیا. اب بادشاہ نے ایک ایک کر کے بلایا, اے ادھر آؤ. جی کیا؟ ڈائمنڈ توڑ دیا. کیوں کیوں توڑا؟ آپ ہی نے تو کہا تھا. او میرے کہنے سے توڑا؟ جی چلو دوسرے کو بلا, ادھر آؤ, تم نے کیوں توڑا؟ صاحب آپ کا حکم تھا توڑ دیا. تیسرے کو بلایا, ادھر آؤ, تم نے کیوں توڑا؟ صاحب آپ کا حکم تھا توڑ دیا. 20 22 جتنے غلام تھے سب نے یہی جواب دیا. ایک دو نے چاپلوسی بھی کی, ارے صاحب ڈائمنڈ کیا بیچتا ہے, آپ کا حکم ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی ہے, آپ کا حکم نکلا میں نے توڑ دیا. ڈائمنڈ ہیرا کیا, ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے آپ کے حکم کے آگے. چاپلوس یہی لوگ ہوتے ہیں, منہ پر تعریف کرنے والے. آپ کا حکم تھا توڑ دیا. دھیرے دھیرے ایاز کی باری آئی. ایاز نے بھی توڑا تھا ڈائمنڈ, ہیرا اس نے بھی توڑا تھا, لیکن دھیرے دھیرے جب ایاز کی باری آئی, ادھر آؤ, تم نے کیوں توڑا؟ ایاز کا جواب سنو. توڑا اس نے بھی تھا, بادشاہ کا حکم اس کو بھی تھا, لیکن ایاز کا جواب دیکھو جو تمام غلاموں سے الگ اور بادشاہ
غلاموں اس لیے مجھے ایاز سے محبت ہے. پوچھا ایاز ہیرا تم نے کیوں توڑا؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی زبان سے حکم نکلا ہیرا توڑ دو، میرے کانوں نے آپ کا حکم سنا، لیکن یہ میرے دماغ کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات سمجھ نہ سکا، یہ میرے دماغ کا فطور تھا، یہ میری عقل کی کمزوری تھی کہ میں سمجھ نہیں سکا آپ کیا کہنا چاہتے تھے، اور کم عقلی کی وجہ سے میں نے ہیرا توڑ دیا. میرے دماغ میں جو کیڑا تھا کم عقلی کا، میں نے اس وجہ سے ہیرا توڑ دیا، آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ نے کہا توڑو، یہ میرے دماغ کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا، اور ناقص عقل ہونے کی وجہ سے، کمزور دماغ ہونے کی وجہ سے، آپ کی بات کو نہ سمجھوانے کی وجہ سے، یہ میری عقل کی کمزوری تھی، یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں نے ہیرا توڑ دیا. محمود غزنوی مسکرایا اور غلاموں سے کہنے لگا دیکھا ہیرا توڑنے کا حکم میں نے اس کو بھی دیا تھا، تمہیں بھی دیا تھا، لیکن جب تم سے پوچھا کہ تم نے ہیرے کیوں توڑے تو تم نے ڈائریکٹ میرا نام لے لیا، لیکن جب میں نے ایاز سے پوچھا ایاز تم نے ہیرا کیوں توڑا تو اس نے میرے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی اور صاف کہہ دیا یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا. بادشاہ خوش ہو گیا کیونکہ غلام نے اپنے مالک کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی. یہی ربط ہونا چاہیے ایک بندے میں اور اس کے مالک اللہ میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جب ایک بندہ گمراہی کے راستے پہ چلنے لگے، پت بھرشٹ ہو جائے، شراب پینے لگے، جوا کھیلنے لگے، بے نمازی ہو جائے اور زناکار بن جائے، پاپی ہو جائے، جواری ہو جائے، جب گناہ کے سارے عیب اس کے اندر پائے جانے لگے اور جب اس سے پوچھا جائے تو جوا کیوں کھیلتا ہے، تو زنا کیوں کرتا ہے، تو شراب کیوں پیتا ہے، تو وہ اپنے رب کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دے، وہ اپنے مالک کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دے. وہ یہ نہ کہے کہ میرے رب کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے، مجھے اللہ جوا کھلوا رہا ہے، اللہ شراب پلوا رہا ہے، اللہ زنا کروا رہا ہے، اللہ ہمیں بے نمازی بنا رہا ہے. وہ یہ نہ کہے بلکہ اپنے رب کے اوپر وہ کوئی آنچ نہ آنے دے. جب وہ گناہوں کے کام کرنے لگے تو وہ یوں کہے مجھے شیطان نے غلط راستے پہ لگا دیا، مجھے شیطان نے بہکا دیا، مجھ سے شیطان یہ غلط کام کرا رہا ہے. اللہ نہیں چاہتا، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ گناہ کے راستے پہ چلے. یہ سارے کام میری عقل کا قصور ہے کہ میں کر رہا ہوں، شیطان کی باتوں میں اور بہکاوے میں آ کر میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں میرے رب کا کوئی قصور نہیں. وہ اپنے رب کے اوپر بات نہ آنے دے، آنچ نہ آنے دے. لیکن اگر وہ دین کے راستے پر، صحیح راستے پر، ہدایت کے راستے پر، مارگ درشک راستے پر، صحیح راستے پر، ستیہ مارگ پر چلنے لگے تو پھر وہ یہ کہے کہ اللہ نے، میرے رب نے میرے اوپر رحم کیا، اللہ نے مجھے صراط مستقیم دیا، اللہ نے مجھے سدبدھی پردان فرمائی، اللہ نے مجھے سیدھے راستے پر، سچے راستے پر اللہ نے مجھے لگایا، اللہ نے مجھے ہدایت دی. اگر اچھے کام کرے تو اللہ کا نام لے اور برا کام جب کرنے لگے تو وہ شیطان کی طرف منسوب کرے، اپنے رب کے اوپر آنچ نہ آنے دے. جب ایک ایاز سے اس کا مالک محمود اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ حکم دینے کے باوجود بھی جب اس نے اس کا نام نہیں آنے دیا اور اپنے مالک کو بچا لیا تو پھر میرے بھائیو وہ اللہ اپنے بندے سے کتنا خوش ہوگا. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے غلط راستے پہ چلایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ مجھ کو سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا لے. میرے بھائیو یہی ایک بندے میں اور معبود میں، ایک عابد میں اور معبود میں فرق ہونا چاہیے، ایک غلام میں اور مالک میں فرق ہونا چاہیے. اور اللہ کا سچا بندہ جب گناہ کے کام کرے تو اپنے معبود پر، اپنے مالک پر آنچ نہ آنے دے. یہ ایک ربط ہونا چاہیے. اب آئیے، عبد، عبادت، عابد اور معبود کی ہلکی سی تشریح کے بعد عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کے مفہوم میں کون سی چیز شامل ہے؟ شاہ ولی اللہ
محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف حجت اللہ البالغہ کے اندر عبادت کی تعریف یوں کی ہے: وَعْلَمْ أَنَّ النِّيَّةَ رُوحٌ وَالْعِبَادَةَ جَسَدٌ وَلَا حَيَاةَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ الرُّوحِ وَلِذَلِكَ قال اللہ تبارک و تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. یہ عبادت کی تعریف کی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر. اب اس کے مفہوم کو سمجھیے, جان لو ان النیت روح, نیت آتما ہے, نیت روح ہے. والعبادت جسد, اور عبادت تو ایک جسم ہے, ایک باڈی ہے. عبادت ایک باڈی ہے اور اس باڈی کے اندر جب تک روح نہیں ہوگی زندہ نہیں. ولا حیات للجسد بدون روح, کوئی بھی جسم بغیر روح کے زندہ نہیں رہتا ہے. لہذا عبادت کی روح جب نیت ہے تو عبادت کی زندگی بھی بغیر نیت کے نہیں ہے. یعنی جب تک ہماری عبادت میں نیت اچھی شامل نہیں ہوگی ہماری عبادت بھی ڈیڈ باڈی ہے, ہماری عبادت بھی مردہ ہے. مولانا جرجیس کی قدر آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے, اس لیے آپ چائے پلا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے, اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے, اس لیے فور ویلر پر بٹھا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے, اس لیے اس جلسے میں کھیدو پوری کے اس گراؤنڈ میں آپ مجھے بلا رہے ہیں کیونکہ میرے اندر روح ہے. ابھی یہ روح نکل جائے, ابھی یہ روح ہمارے جسم سے سرایت کر جائے, ہمارے جسم سے نکل جائے تو پھر آپ نہ کھانا کھلائیں گے, نہ چائے پلائیں گے, نہ فور ویلر پہ اٹھائیں گے بٹھائیں گے, نہ عزت کریں گے, نہ احترام کریں گے. ارے آپ تو آپ ٹھہرے ہیں. مولانا جرجیس کے بچے بھی 5 6 7 8 گھنٹے سے زیادہ ان کو اس گھر میں نہیں رکھیں گے جو جرجیس نے بنایا ہے. مولوی جرجیس نے بڑا خوبصورت مکان بنایا, 3 منزل بلڈنگ بنائی, سنگ مرمر بچھا ہوا ہے. لوگ دیکھنے کے لیے میرے گھر کو دور دور سے آتے ہیں. آتے نہیں ہیں, سوچنا نہیں, وہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. بہت خوبصورت ایک گیٹ لگایا ہے, اس گیٹ کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. جرجیس صاحب اس گیٹ کی خصوصیت کیا ہے؟ جرجیس صاحب نے چہرہ کیا, وہ میرے فیس سے کھلتا ہے. اس دروازے کی طرف چہرہ کیا, وہ اچانک کھل گیا. اور دوسرے لوگ چہرہ کرتے ہیں تو نہیں کھلتا. یہی خصوصیت ہے. ماشاءاللہ بہت. کہاں سے لائے؟ امریکہ سے منگایا. ایسی خوبصورت اے سی لگی ہوئی ہے, اے سی دیکھنے لوگ آ رہے ہیں. جرجیس صاحب کہاں سے منگائی؟ برطانیہ سے منگائی. خصوصیت کیا ہے؟ نہ ریموٹ سے چلتی ہے, نہ سوئچ دبانے کی ضرورت ہے, ہاتھ کی ایک تالی مارو کھل گئی. کچھ بٹن چینج کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے جیسے تپش بڑھتی جائے گی ویسے ویسے وہ ٹھنڈی ہوتی جائے گی, اور جیسے جیسے ٹھنڈی بڑھتی جائے گی وہ آٹومیٹک گرمی حاصل کرتی رہے گی. اچھا, جرجیس صاحب نے بڑی محنت کی, مکان بنایا, 3 منزل بلڈنگ بنائی, اے سی لگوایا, گیٹ لگوایا. اسی میں دادے عیش لے رہے ہیں, سوتے ہیں, اسی میں خوش ہیں, مگن ہیں. یک پیک ہارڈ اٹیک پڑتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جرجیس کے بیٹے, جرجیس کے بھائی, جرجیس کے بھتیجے لے کے دوڑے. جب تک ڈاکٹر کے پاس پہنچے, سرکاری ہاسپٹل میں پہنچے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں پہنچے, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس پہنچے, اس نے آلہ لگایا, اس نے بی پی چیک کیا. ابھی آلے کو کان سے نکالنے بھی نہیں پایا کہ اس نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا, ان کو لے جاؤ, اب ان کے اندر روح باقی نہیں ہے, ہارٹ اٹیک پڑا, ان کا انتقال ہو گیا, یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اب میری دوا, میرا آکسیجن, میرا پمپ کسی کام کا نہیں ہے, اب یہ اس دنیا میں باقی نہیں رہے, یہ روح ان کی نکل چکی ہے. جرجیس صاحب کے بیٹے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے, میرے بھتیجے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے. میری ڈیڈ باڈی کو میرے گھر میں لایا گیا, 6 گھنٹے 5 گھنٹے رکھا
گیا. دور دراز سے رشتہ دار آئے, ایک جھلک دیکھ لیا, لیکن اس سے زیادہ مولانا جرجیز کی بھی ڈیڈ باڈی کو اسی گھر میں اب رہنے کی اجازت نہیں. جو گھر جرجیز نے بنایا, جس کے لیے سنگ مرمر بکرانہ سے منگایا, جس گھر میں اے سی انگلینڈ سے آیا, جس گھر کا دروازہ امریکہ سے آیا, اسی گھر کو اب مولانا جرجیز کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. مولانا جرجیز کا ایک رشتہ دار اٹھتا ہے, ان کو غسل دے دیتا ہے, دوسرا اٹھتا ہے, ان کو کفن پہنا دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد لاش اٹھا لی جاتی ہے اور پھر مسجد کے باہر ایک صحن میں رکھ دی جاتی ہے. 5,000 روپے مہینے پہ, 10,000 روپے مہینے پہ امامت کرنے والا ایک مولوی میرے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, اس کے آگے میری لاش ہے, پیچھے 10-11 صفیں لگی ہوئی ہیں, 7 صفیں 9 صفیں لگی ہوئی ہیں, یہ سب میرے غم میں شریک ہے. مولانا صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی ہے اور ایک فارمیلٹی پوری کر دی, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. دعائیں مغفرت پڑھ لی گئی, باڈی اٹھا لی گئی, پھر قبرستان کی طرف لے جایا گیا. وہاں ایک قبر کھودی گئی ہے, 2 گز زمین پہلے سے کھدی ہوئی رکھی ہے. میرے قریبی رشتہ دار اس قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں. میری ڈیڈ باڈی کو ان کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. وہ بڑے پیار سے اس زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں, لکڑی کے تختے لگا دیے جاتے ہیں, اوپر سے مٹی دے دی جاتی ہے. دعائیں مغفرت کر کے واپس جا رہے ہیں. یہ واپس جانے والے جرجیز کو یہ میسج دے کے جا رہے ہیں, ہائے جرجیز, تیرا گھر وہ نہیں تھا جو تو نے 3 منزل بنایا ہے, تیرا گھر وہ نہیں تھا جس کے پتھر تو نے مکرانہ سے منگائے. جرجیز, تیرا مکان وہ نہیں تھا جس کے لیے اے سی تو نے امریکہ سے منگائی, گیٹ لندن سے منگایا. تیرا گھر وہ نہیں تھا, تیری ملکیت وہ نہیں تھی, تیری اصل ملکیت یہ 2 گز زمین ہے, یہی تیرا مسکن ہے, یہی تیری ملکیت ہے. تو اسی زمین کے ٹکڑے کا مالک ہے اور یہ ملکیت اتنی زیادہ تیری کہ تیرے مرنے کے بعد بھی اس ملکیت پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا ہے. اصل زمین یہی ہے تیری, اصل اسی زمین کا تو مالک ہے. اب تو اپنے گھر کا مالک نہیں, اب تیرے بچے لڑیں گے, تیری بیٹیاں بھی حق مانگیں گی, ہاں اس پر غیروں کی نیتیں بھی خراب ہوں گی. تو اس کا مالک نہیں, اس زمین کے ٹکڑے کا مالک تھا اور یہ زمین تجھے ملی, تیرے مرنے کے بعد بھی کسی نے قبضہ نہیں کیا. اصل زمین تیری یہ تھی. میرے بھائیو, روح نکل گئی تو میرے بچوں نے بھی میری قدر نہیں کی. اسی کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں, وَلَا حَيَاةَ لِلْجَسَدِ بِدُونِ الرُّوحِ. کسی بھی جسم کے اندر جب روح نہیں ہوگی تو زندگی باقی نہیں ہوگی. جسم کے اندر جب روح ہوگی تبھی زندگی باقی ہے. تو عبادت ایک باڈی ہے اور اس کی روح نیت ہے, اور عبادت کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو نیت اچھی ہونی چاہیے. جرجیز صاحب نے کھیدوپورے میں جمعہ پڑھایا, مسجد میں خطبہ جمعہ دیا, پوچھنا نہیں کب دیا, مثال دے رہا ہوں, خطبہ دیا, منبر کے اوپر بیٹھے, جرجیز صاحب ابھی بیٹھے تھے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جرجیز صاحب کی نظر پہلی صف میں پڑی, یہاں تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, یہ تو پورے ہفتے مسجد میں آیا ہی نہیں کبھی, سنیچر کو نہیں آیا, اتوار کو غائب تھا, سوم کو غائب تھا, منگل کو غائب تھا, بدھ کو نہیں دکھا, جمعرات کو پورا دن مارکیٹ میں گزارا اور آج جمعہ پہلی صف میں بیٹھا. 11 بجے سے آگے بیٹھ گیا. سعودی عرب کا رومال بھی ڈالے ہوئے ہیں, جنت الفردوس بھی لگائے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ. اس سے زیادہ عبادت گزار کوئی لگ ہی نہیں رہا ہے. جرجیز صاحب نے خطبہ ختم کیا, نماز پڑھائی, نماز پڑھنے کے بعد سوال جواب ہونے لگے. ماشاءاللہ, آج تو پہلی صف میں بیٹھے ہو. ہاں ولی صاحب, کیسے وقت نکل گیا, آج جمعہ ہے. او جمعے کے دن اللہ تعالی دیکھتا ہے, بقیہ دن نہیں دیکھتا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آج دکھے ہو, پورے ہفتے نہیں دکھے, آج کیسے آ گئے؟ ولی صاحب بتائیں نا, آج جمعہ ہے. جرجیز صاحب کچھ اور نکلوانا چاہ رہے ہیں اس کے منہ سے, وہ کہہ رہا جمعہ ہے. اچھا, مطلب جمعے کے دن نماز پڑھنے کا حکم ہے, بقیہ دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا؟ نہیں نا, ایسی بات نہیں ہے مولانا صاحب. کل پرسوں تو نہیں دکھے, آج کیوں آئے ہو؟ بتایا نا آج جمعہ ہے. پھر وہی جواب دے رہا, ارے تو کیا ہوا, جمعہ ہے اور دن میں بھی تو نماز پڑھنا چاہیے, یا منع ہے؟
نہیں جمعے کے دن کی اہمیت زیادہ ہے. او اچھا اچھا اچھا, جمعے کے دن پورے ہفتے کا کور کر لیتا ہے. مطلب پورے ہفتے نماز نہیں پڑھیں گے, جمعے کے دن آ کے نماز پڑھ لیں گے تو پورے ہفتے کی پورتی ہو جائے گی. ارے نہیں نا, ایسی بات نہیں ہے. تو پھر کیسی بات تھی بتاؤ نا. ارے مولانا صاحب صحیح بات یہ ہے, ارے جمعہ بھی نہیں آتے تو کیا, جیسے اللہ کل نہیں دیکھ رہا تھا آج بھی نہیں دیکھ رہا. نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا تھا تو کل کیوں نہیں آئے, کل اللہ کا ڈر نہیں تھا آج کیوں پیدا ہو گیا. ارے مولانا صاحب اگر جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ کتنا بڑا کمینہ آدمی ہے, دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. او یہ کہو نا, یہی تو ہم کہلوانا چاہ رہے تھے تمہارے منہ سے. اب تم نے صحیح بات قبول کی ہے. کیا کہا, جمعے کے دن اس لیے آئے, اگر جمعے کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, کتنا بڑا کمینہ انسان ہے جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. وقت تو اس لیے آئے ہو. جانتے ہو اب اس نے عبادت تو کی ہے, جمعہ تو پڑھا ہے, اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا ہے, سبحان ربی العظیم پڑھا ہے, سبحان ربی العلا پڑھا ہے, التحیات للہ پڑھا ہے, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد, اللہم انی ظلمت نفسی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, سب کچھ پڑھا ہے, عبادت کی ہے. لیکن چونکہ نیت اچھی نہیں تھی اس لیے عبادت اس کے منہ پہ مار دی گئی, بلکہ منہ پہ ہی نہیں مار دی گئی بلکہ شرک میں لکھ لی گئی. کیوں, من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. یہ جمعے کے دن کی نماز بھی شرک میں لکھی جا رہی ہے. مسلمانوں ہم ہیں کہاں, دیکھیے عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھی ہے, خطبہ سنا ہے جرجیت صاحب کا پورا, بیٹھا ہے, 11 بجے ہی آ گیا تھا, پہلی صف میں بیٹھا ہے, خوشبو بھی لگی ہے, غسل کر کے آیا ہے, پورا خطبہ سنا ہے, میرے ساتھ قیام کیا, میرے ساتھ رکوع کیا, میرے ساتھ سجدہ کیا, سب کچھ کیا, سلام پھیرا, لیکن اس کے باوجود عبادت نہیں, کیونکہ اس کے پاس ڈیڈ باڈی ہے, روح نکل چکی ہے. کیونکہ روح کیا تھی, نیت کیا تھی, چلو پڑھ لو جمعہ, ورنہ پورا کھیدو پورا کہے گا کمینہ کتنا بڑا کمینہ ہے, جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. ارے بہت بڑا پاپی ہے وہ تو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. اس لیے یہ اس نیت نے اس عبادت کو بیکار کر دیا. دیکھ رہے ہیں آپ کہاں پہنچ گئی ہماری عبادت. ہم عبادت کر رہے ہیں اور سلم والو اتنی بھیڑ جو لگائے ہو نا, یہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ قرآن اور حدیث سننے نہیں آئے ہو, صرف مولانا جرجیس کو سننے آئے ہو. تقریر سننا, خطاب سننا, جلسہ سننا, وعظ سننا بھی عبادت ہے, اور اس عبادت کے اندر بھی ہماری نیت اچھی نہیں ہے. یہی مولانا عبدالحفیظ صاحب, حفیظ الرحمان صاحب ابھی بول رہے تھے, اور بھی مئو میں جلسے ہوتے, بھیڑ نہیں ہوگی اتنی. جرجی صاحب آ رہے ہیں تو آپ نماز اور روزہ سننے نہیں آئے, آپ قرآن و حدیث سننے نہیں آئے, آپ کسی خاص شخصیت کو سننے آتے ہیں, تو آپ کو اس عبادت کا ثواب کیسے ملے گا؟ رات کو 11-12 بجے تک جاگنے کا ثواب کیوں ملے گا؟ آپ کی عبادت میں کھوٹ ہے, آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. آپ قال اللہ قال الرسول نہیں سننا چاہتے ہیں, آپ صرف مخصوص عالم کی مخصوص لہجے میں مخصوص تقریر سننا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں اس عبادت, اگر اس نیت سے آئے ہو تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا. معاف کرنا, پوچھ لو کوئی مولوی فتویٰ دے کے دیکھے, مل جائے گا. پوچھ کے دیکھو, ایک بھی مولوی آپ کو جواب نہیں دے گا. اگر اس نیت سے یہاں بیٹھے ہو کہ صرف جرجیت صاحب کو سنیں گے, اور ارے یہ لوگ بھی تو قرآن حدیث سناتے ہیں, یہ لوگ بھی تو وہی باتیں بتاتے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں. مولانا جرجیت یہاں کوئی علی بابا اور 40 چور کی کہانی تھوڑی سنا رہا ہے, میں کوئی لیلا مجنو کی داستان سنانے تھوڑی آیا ہوں. میں بھی آپ کو قرآن حدیث سنا رہا ہوں, یہ لوگ بھی وہی باتیں بتاتے. پھر کیا بات ہے؟ میں نے تو ایسی بھیڑ, میں تو سوچتا ہوں کہ اب بہت پرانا ہو گیا ہوں, بھیڑ میں کمی ہوگی, لیکن جب آ رہا ہوں اور بڑھتی جا رہی ہے. جبکہ میرے ڈپلیکیٹ بھی بہت پیدا ہو گئے, پھر بھی بھیڑ کم نہیں ہو رہی ہے میری. اتنے ڈپلیکیٹ, لیکن چلو اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے, کام لے. دین کا مقصد حل ہونا چاہیے, جمعیت و جماعت کا کام ہونا چاہیے, کتاب و سنت کی دعوت ہونی چاہیے, لیکن بھیڑ میں کمی نہیں ہو رہی. لیکن اگر یہ بھیڑ صرف اس لیے آئی ہے کہ مولانا جرجیس کو سنیں, تو آپ اپنے مقصد میں ناکام ہیں. آپ کا جلسہ نہیں ہے, آپ نے ثواب کھو دیا ہے, کچھ نہیں ملے گا آپ کو.
آپ صرف آنکھیں پھوڑ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر, آنکھیں پھوڑ رہے ہیں, ہمیں ہماری عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. نیتیں اچھی کیجیے. جرجیت صاحب کا پڑوسی سے 36 کا آنکڑا ہے, قربانی میں 5 دن باقی رہ گئے, میرا پڑوسی 10,000 کا بکرا لے آیا. جرجیت صاحب کی بیوی بول رہی ہے, سنو ہمارا دشمن 10,000 کا بکرا لایا. ارے بیوی تم نے نیند کیوں خراب کر دی, چپ رہو. ٹھیک ہے. جرجیت صاحب اٹھے, جذبات میں گئے مارکیٹ میں, اس کا بکرا دیکھ چکے تھے, اس سے ڈبل بکرا خرید لیا 15,000 کا. 5 دن بعد قربانی ہے, پڑوسی 10,000 کا لایا, میں نے 15 کا خرید لیا. محلے میں لے کے نکلا, جرجیت صاحب رسی پکڑ کے چل رہے ہیں. محلے والے پوچھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بکرا ہے, کتنے کا لائے؟ ہلکی آواز میں بھی کام چل سکتا تھا, لیکن مجھے تو پڑوسی کو سنانا تھا. پوچھا جا رہا جرجیت صاحب بکرا کتنے کا؟ جرجیت صاحب چیخ کر کہہ رہے ہیں 15 کا, 15 کا, تاکہ میرا پڑوسی بھی سن لے. جرجیت صاحب اس جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں, جس کی نیت یہ تھی کہ پڑوسی 10 کا لایا تو میں 15 کا لاؤں, میں اپنے پڑوسی سے نیچے نہیں رہوں. لوگ دیکھیں کہ جرجیت صاحب کا بکرا بہت اچھا ہے, بہت ہینڈسم ہے, خوبصورت ہے, موٹا تازہ ہے. اب جرجیت صاحب قربانی کر رہے ہیں, اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گر رہا ہے, آواز آتی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. جرجیت تو جو قربانی کر رہا ہے اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچا, اس کا خون بھی ہمارے پاس نہیں پہنچتا. ہم تو صرف دلوں کا تقویٰ دیکھتے ہیں, پرہیزگاری دیکھتے ہیں کہ تو نے کس نیت سے قربانی کی. جرجیت تیری نیت میں کھوٹتا, تو پڑوسی کو ڈاؤن کرنا چاہتا تھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے تو 15,000 کا بکرا لایا. ہم نے تیری قربانی تیرے منہ پہ مار دی, یہ گوشت کھانے کی سوا کچھ نہیں رہا, اب اس کا ثواب تجھے نہیں ملے گا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا, اس کا خون اللہ کو نہیں جاتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, وہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ, تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے. مسلم شریف اٹھاؤ, کتاب الجہاد کا چیپٹر کھولو اور اس میں یہ فلم دیکھو, یہ منظر دیکھو. اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. دو مسلمان تلواریں لے کر باہر آ گئے, یہ اس کو حملہ کرتا ہے, یہ اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے, یہ اس کو مارنا چاہتا ہے, وہ اس کو مارنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مارے گا دوسرا مرے گا. فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار, قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. ایک صحابی اٹھے, ھذا القاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ مر گیا بیچارہ, وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے, مارنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے, یہ کیوں جائے گا؟ یہ تو بیچارہ مارا گیا ہے, یہ تو اس کی گردن پہ تو تلوار چلی, اس نے تو اپنی جان دے دی, یہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ, وہ اس لیے جہنم میں جائے گا, اگرچہ مر گیا لیکن تلوار لے کر تو نکلا تھا, اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں, وہ بھی تو تلوار لے کر اس نیت سے نکلا تھا کہ میں اس کو مار دوں, اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جائے گا. دیکھیے مارا نہیں ہے, مر گیا, قاتل نے اس کو مار دیا, یہ مر گیا, لیکن پھر بھی جہنم میں کیوں؟ حالانکہ اس نے مارا نہیں, یہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو مار دوں, اس نیت کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے. ان النیت روح والعبادت جسد, نیت روح ہے اور عبادت جسد ایک جسم ہے, اور کوئی بھی جسم بغیر روح کے زندہ نہیں, اس لیے کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے زندہ نہیں. تلبیس ابلیس ہے علامہ ابن قیم کی, اس کے اندر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے, ذرا اس واقعے کو دیکھیں. حضرت علی میں اور ایک یہودی میں اس شرط پر لڑائی ہوئی کہ یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں. اس زمانے میں جنگوں کا ایک شکل یہ بھی تھی, ایک ایک آدمی آ جاؤ لڑ لو, تو کہا یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں. کہا ٹھیک ہے, ہاتھ مل گیا
اور دونوں میں جنگ شروع ہو گئی. لڑائی کہوں گا اس کو, آج کل تو لڑائی کہہ دو وہی اچھا ہے, جہاد کا نام تھوڑا سا کہنے والا مجرم ہو گیا آج کی اس دور. دونوں میں لڑائی شروع, اور اس شرط پر لڑائی شروع ہو گئی کہ تم مجھے قتل کر دو یا میں تمہیں قتل کر دوں. دونوں میں گھمسان کی لڑائی, کبھی یہ تلوار یہودی سے ٹکراتی, کبھی یہودی کی تلوار علی کی تلوار سے ٹکراتی. گھمسان مچی ہے, پسینہ پسینہ ہو گئے, لڑتے لڑتے دونوں پسینے میں شرابور ہو گئے. اور ایک وقت ایسا آیا دونوں کی تلواریں آپس میں اتنی زور سے ٹکرائیں کہ دونوں ہی کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ کر زمین پر گر گئیں. اب علی جب تلوار اٹھانے جاتے تو یہودی تلوار پر پیر رکھ لیتا, علی کو دھکا دیتا, اور یہودی جب تلوار اٹھانے جاتا تو علی پیر رکھ لیتے اور یہودی کو دھکا دیتے. نہ علی تلوار اٹھانے دے رہے, نہ یہودی تلوار اٹھانے دے رہے. جب دونوں نے دیکھا کہ تلوار نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو دونوں میں لاتم گھوسے مکے چلنے لگے. ان کو مارا, وہ اس کو مارا, کبھی یہ حاوی کبھی وہ حاوی. ابن قیم نے لکھا ہے کہ لڑتے 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 حضرت علی نے ایک ایسا داؤں مارا جس کو ہمارے ہاں بولتے دھوبی داؤں. ایسا داؤں مارا کہ یہودی چاروں خانے چت زمین پر گر گیا. اور جیسے ہی یہودی زمین پر گرا, حضرت علی نے موقع پا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے. اٹھ, اب سینے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ سے اس کا گلا پکڑا اور دبانا شروع کر دیا. مارنا شرط تھی, یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں. اب حضرت علی ایسے پکڑ کے اس کو دبایا. اب تو اس کی مجھے ہی کھانسی آنے لگی. اس کو پکڑ کے دبا رہے کس کے زور سے. اب سانس بندنے لگی. اب اس نے بھی پلاننگ کی, اور پلاننگ میں وہ کامیاب ہونا چاہتا تھا. پلاننگ یہ کی کہ اب ایک ہی شکل ہے, اپنے منہ میں بہت سا تھوک بھرو, جمع کرو اور علی کے چہرے پہ تھوک دو. تو حضرت علی کے جب چہرے پہ ہم تھوکیں گے تو حضرت علی ہاتھ چھوڑیں گے اور اپنا تھوک صاف کریں گے. یہ کیا کر رہا ہے ایسے, اور جیسے وہ گلے سے ہاتھ ہٹائیں گے ہم دھکا دے کے نکل کے بھاگ جائیں گے. یہ پلاننگ تھی اس کی. اس نے ایسے ہی کیا, دبا رہے ہیں گلا حضرت علی, اور وہ جمع کر رہا تو بہت سا تھوک, اور جمع کرنے کے بعد اس نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوکا. حضرت علی ایک دم چونک گئے, لیکن اس کو پکڑے رہے. اب یہ نہیں دیکھ رہے میرے چہرے پہ, لیکن اور غصہ آ گیا حضرت علی. کمینہ تھوک رہا ہے. اب اور غصہ آیا, اور اس غصے میں اور تیز دبانے لگے. کمینہ کس کے اور کس کے. یہ ہوتا ہی ہے بھائی, ہم میں آپ میں لڑائی چلے, آپ ہمیں مارے ہم آپ کو ماریں, پھر اچانک آپ میرے بال پکڑ کے کھینچ لیں تو ہمیں اور غصہ آئے گا. لات ماروں گا ایسی جگہ پہ جہاں کہیں بھی لگے, سینٹر پہ, ہمیں پرواہ نہیں. تو وہ غصہ تو آئے گا, تو ایسے ہی ہوگا پھر. تو آپ ہمیں مارے ہمیں, اور پھر آپ نے بال پکڑ کے کھینچ لیے تو اور غصہ آئے گا. جو تو حضرت علی کے ساتھ بھی وہی ہوا. انسان تو وہ بھی تھے فطری. تو حضرت علی کے اوپر تھوکا, تو حضرت علی کو اور غصہ آیا, کمینہ تھوک, اور پکڑ کے اور کس کے دبایا. اس نے سمجھا گئے کام سے, افضل گرو بن گئے ہم, تو گئے اجمل قصاب کی طرح. لیکن حضرت علی نے کہا نہ. ایک دم حضرت علی کے دل میں خیال آیا, ہاں چھوڑ دیا. پتہ نہیں کیا خیال آیا, چھوڑ دیا. اٹھ بھاگ, چل نکل. اب جہاد بچا کے جلدی سے علی چھوڑ دیا. ارے جا یہاں سے چل. کہا ایک بات بتاؤ. ارے بات نہیں, تو جا یہاں سے, ابھی مجھے غصہ مت دلاؤ, جاؤ یہاں سے, میں نے تجھے چھوڑ دیا. کہنے لگا علی بات تو بتانا پڑے گی. میں نے یہ طے کیا تھا یا تو تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں, اور تم میرے سینے پر سوار بھی ہو گئے, میرا گلا بھی دبانے لگے. اور میں نے تو تھوکا تھا اس لیے چہرے پر کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے تھوک کو پوچھنے لگیں گے تو میں نکل کے بھاگوں گا. لیکن جب تھوکا تو آپ کو اور مزید غصہ آیا, اور اس مزید غصے میں میں نے دیکھا کہ میری گردن پر اور طاقت سے آپ دبانا شروع کر دیے, اور پھر اچانک چھوڑ دیے. اس مزید طاقت میں اور اس مزید غصے میں تو مجھے مار ہی ڈالنا چاہیے. یہاں نیت دیکھیے. حضرت علی کا جواب یہ تھا, اے یہودی جب تک میں تجھ سے لڑ رہا تھا میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. اے علی یہودی جب تک میں تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے, میں تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے, میں تیرے سینے پہ سوار ہوا تو اللہ کے لیے, میں تیرا گلا دبا رہا تھا تو اللہ کے لیے. اگر اس لڑائی میں تو مارا جاتا تو
میں کامیاب ہوتا, کیونکہ یہ میری ذاتی لڑائی نہیں تھی. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میری آنکھیں لال ہو گئی. جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے مزید غصہ آیا, اور اس غصے میں میری گرفت اور تیز ہو گئی, اور میں تجھے اور تیز دبانے لگا. اگر اس تیز میں تو دبایا جاتا, اس غصے میں اگر تو مارا جاتا, اس سختی میں اگر تیری جان جاتی, تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ یہ میری ذاتی لڑائی ہوتی, یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا. اور میں ذاتی انتقام نہیں لیتا. میرا تجھ سے کیا لڑائی ہے, میری تجھ سے کیا لڑائی ہے, میرا تجھ سے کیا جھگڑا ہے. میں اپنی ذاتی جنگ نہیں لڑتا. جا, میں نے تجھے معاف کر دیا, میں نے تجھے چھوڑ دیا. اس جگہ پر ہم اپنے آپ کو لا کر رکھیں. حضرت علی اس سے جنگ کر رہے ہیں, اس سے لڑ رہے ہیں اللہ کے لیے, تلوار چلا رہے ہیں اللہ کے لیے. ہاں, مارتا ہے تو اللہ کے لیے, اور اگر وہ یہودی مار دے تو وہ بھی اللہ کے لیے. حضرت علی اس سے لڑ رہے ہیں, لیکن جب مزید غصہ آتا ہے تو اس غصے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ مزید غصے میں تو اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے, اس میں تو اور زیادہ سختی آ جاتی ہے, اور مار ہی ڈالنا چاہیے تھا. لیکن اس مزید غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. اتنا زبردست کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ آپ کر لیں گے؟ آپ دیکھیے, ایک آدمی کہیں آگ لگاتا ہے, اچھا وہ فلاں برادری کا تھا, تو ہم پورے لوگ مل کر اس کی پوری برادری میں آگ لگا دیتے ہیں. یہ غصہ ہوتا ہے. غصے میں آدمی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا. یہ علی کا غصہ دیکھو, آنکھیں لال ہوئی, تیزی آئی, گرفت میں پکڑ سخت ہوئی, طاقت اور مزید طاقت بڑھی, لیکن کنٹرول اتنا تھا کہ چھوڑ دیا. مزید طاقت آئی, غصہ, لیکن چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس غصے میں اگر مارا جاتا تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی لڑائی, بلکہ اپنے ذات اور اپنے نفس کے لیے ہوتی. تو اس کو کہتے ہیں اگر ہمیں غصہ بھی آئے کبھی تو اپنے آپ پر ہم کنٹرول کر سکیں. ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. غصہ, اس نے جرجیز کو ماں کی گالی, تیری ماں کا ایسا, اب جرجیز صاحب کو میری ماں کو دی, جرجیز صاحب گئے اس کی ماں بہن بیٹی تینوں کو دے دی. یہ صورتحال ہے آج ہمارے معاشرے کی, یہ صورتحال ہے آج ہمارے سماج کی. اسی لیے فرمایا سب سے بڑا پہلوان وہ نہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بہت تندرست ہو. سب سے بڑا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے غصے کو کنٹرول کر لے, اپنے غصے پر قابو پا لے, وہ سب سے بڑا پہلوان ہے. اے مئو کے پہلوانوں, ناک پر غصہ رکھنے والوں, ذرا سن لو, ہماری داستان بھی کبھی سن لو. پہلوان وہ نہیں جو باڈی میں پہلوان ہو, جو چیمپئن شپ لے کر آئے, جو شیلڈ جیت کر آئے, جو ضلع جیت ہو, جو شہر جیت ہو, جو دنگل میں کبھی مات نہ کھایا ہو, یہ پہلوان نہیں ہے. پہلوان تو وہ ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے, اپنے غصے پر قابو پا لے, وہ سب سے بڑا پہلوان ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پیش آیا. ایک نوجوان شراب کے نشے میں دھت ہے, شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے, دھت پڑا ہوا بالکل. کسی نے حضرت عمر سے کہا دیکھیے وہ نوجوان شراب پیے ہوئے ہے. حضرت عمر نے کہا چلو 40 کوڑے لگاتے ہیں اس کو. کوڑا نکال بھی لیا اور پڑھنے لگے نوجوان کی طرف. اس نوجوان کو کسی نے کہہ دیا, اے اٹھ, دیکھ عمر آ رہے ہیں. عمر کہاں ہیں؟ وہ آ رہے ہیں کوڑا لے کر, تو یہ 40 کوڑے ماریں گے. عمر کا نام سنا, اس کا غصہ اتر گیا. عمر کا نام سنا, غصہ چلا گیا. اب وہ نوٹنکی کر رہا ہے. اب وہ کہہ رہا اب 40 کوڑوں سے کیسے بچیں. اب اس نے 40 کوڑوں سے بچنے کے لیے ایک نوٹنکی کی. غصہ تو اتر گیا اس کا, عمر کا نام. ارے عمر کا نام سن کر تو اچھے اچھوں کے غصے اتر جاتے تھے, اچھے اچھوں کے نشے اتر جاتے تھے. تو اس کا نام سنا عمر, غصہ اتر گیا. یہ واقعہ بھی ابن قیم نے نکالا ہے تلبیس ابلیس کے اندر, اور امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر بھی نکالا ہے. ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس نے دیکھا عمر آ رہے ہیں, اس کا غصہ اتر گیا. لیکن بچیں کیسے 40 کو. اب اس نے سوچا ایسا کام کرو کہ عمر کو غصہ دلاؤ. شرابی شراب کے نشے میں کسی کو نہیں دیکھتا ہے, وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. ایک بار میں نے خود دلی میں دیکھا, کچھ پترکار کھڑے ہیں اور پولیس والے ایک آدمی کو ڈنڈا مار رہے ہیں, اٹھ ہٹ 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 ہٹ, اور وہ شراب کے نشے میں ہیں. تو پترکار پولیس والوں سے پوچھتے ہیں کیوں مار رہے ہو اس کو. ارے اٹھاؤ پکڑو لے جاؤ, شرابی ہے تم مار رہے ہو. اب وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں پترکار سے چپ رہو, تو ہماری نوکری خطرے میں ہے, ہماری نوکری چلی جائے گی. کہا پترکاروں نے کیوں, کیا بات ہے. ارے مودی جی آ رہے ہیں,
ابھی مودی جی کا قافلہ آنے والا ہے. اتنا سنا اس شرابی نے, کہتا کون آ رہا ہے, ایسے کون آ رہا ہے؟ پولیس والے کہتے بھاگ, مودی آ رہا ہے. مودی, یہ سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی شراب کے نشے میں کہہ رہا ہے وہ کون, مودی, یہ سب میرے باپ کے نوکر ہیں. اور پولیس والوں نے بیچ میں اس کو ڈنڈے بار بار بھگا, وہ بھاگا. تو شرابی کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. حضرت حمزہ کا واقعہ یاد ہے نا بخاری شریف کے اندر, ایک مغنیہ گانا گا رہی ہے حرمت شراب سے پہلے, گانا گا رہی ہے اور کہنے لگی الا یا حمزہ للشرف النوا, آئے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے. حضرت حمزہ کو چڑھا دیا. حضرت حمزہ شراب پیے ہوئے تھے, اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی. میری تعریف کر رہی ہے. گئے اور حضرت علی کی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا اور کلیجہ نکال کے لے آئے اور گانے والی کو دے دیا, لے. حضرت علی نے منظر دیکھا, گئے اللہ کے رسول دیکھو حمزہ نے میری اونٹنی کا پیٹ ہی پھاڑ دیا. حضرت محمد رسول اللہ نے کہا چلو تو ایسا کیسے کر دیا؟ اے حمزہ چچا جان, یہ تم نے کیا کیا؟ اب وہ تو شراب کے نشے میں تھے, تو کیا کر لے گا؟ تم سب میرے باپ کے غلام ہو, جاؤ یہاں سے. ہاں مار دیا, مار دیا. اللہ کے رسول نے مصلحت کو سمجھا. آپ نے فرمایا علی اس وقت یہ ٹھیک نہیں ہے, چڑھی ہوئی ہے, چڑھی ہوئی ہے, چلو پھر بعد میں ان سے نپٹیں گے. چھوڑ دیا. عقل مندی اسی میں ہے کہ جب شرابی شراب کے نشے میں ہو تو اس سے گفتگو نہ کی جائے, ورنہ وہ آپ کی بھی عزت کی دھجیاں ادھیڑ دے گا. تو میرے بھائیو اب یہ دیکھیے, اب میں بات کیا, حضرت عمر فاروق اس کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن اس کا نشہ حقیقت میں اتر چکا ہے. اب وہ غصہ دلانا چاہتا اور شرابی کی نوٹنکی کر رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا پکڑو اس کو, اس کو کھڑا کرو. کیا کرو گے؟ شراب پی ہے؟ ہاں پی ہے. تو تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ اس کو کھڑا کرو, اس کو 40 کوڑے مارے جائیں. تو مارے گا, تیرا باپ بھی نہیں مار سکتا. اب حضرت عمر کو تو اور غصہ, کمینہ, کھڑا کر. اور لگا کہ اب 40 کوڑے تو پوری پوری طاقت سے لگائیں. اب غصے میں تو اور طاقت بڑھے گی. ابھی تو ایسے مارتے میرے باپ تک اور کس کے, لیکن جیسے ہی پہلا درہ اٹھایا اس کو مارنے کے لیے اچانک درے کو زمین پر پھینک دیا اور کہا اس کو جلدی سے میری آنکھوں کے سامنے سے الگ کر دو, جاؤ اس کو لے جاؤ, ہٹاؤ. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا ہو گیا آپ کو؟ شرابی موجود ہے, درہ آپ کے پاس ہے, اس کو لائن میں کھڑا بھی کر چکے ہیں, مارنے کے لیے آپ تیار بھی ہیں, اور پھر چھوڑ دیا. فرمایا نہیں, اب اس کو سزا دینے میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا. اب میں نہیں چاہتا کہ اسلامی سزا دیتے دیتے میں اپنا غصہ بھی اس کے اوپر اتاروں, کیونکہ میں ذاتی اس سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے. اس کو میں نے چھوڑ دیا. میرے بھائیو غصے میں عمر جیسا شخص اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, عمر فاروق اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہم اور آپ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم اسی وقت بہادر بن سکتے ہیں اور اسی وقت سب سے بڑے بہادر کہلا سکتے ہیں جب ہم غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں. نیت بھی دیکھیے, یہاں شرابی کو کوڑے مارنا عبادت ہے, اسلامی سزا ہے, اسلامی سزا دینے جا رہے ہیں, لیکن اس میں نیت کیا ہو گئی؟ اگر میں نے اس کو مارا تو میرا غصہ بھی شامل ہو جائے گا. ایک دم ہٹ گئے, ایک دم ہٹ گئے. آئیے میرے پیارے ساتھیوں, ایک اور طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں آپ کو. نیت اگر اچھی ہے تو آپ سے اگر کچھ غلط کام انجانے میں ہو گئے, انجانے میں, جان بوجھ کر نہیں. مولانا جرجیز کے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے, بڑی غریب ہے, اس کی شادی ہونا ہے, لیکن ہم بھی غریب ہیں. چلو ایک سونار کی دکان میں چلتے ہیں, چوری کرتے ہیں, سونا چاندی چرا کے لائیں گے اور اس غریب لڑکی کی شادی کرا دیں گے. یہ کام ہم جان بوجھ کر اگر کریں گے تو حرام ہے, غلط ہے, کیونکہ نیت تو اچھی, ہم غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کام ہم جان بوجھ کر غلط کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں کسی سنہار کی دکان کا, یہ غلط. لیکن انجانے میں اگر ہم کوئی غلط کام کر جائیں لیکن نیت ہماری اچھی ہو تو وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, بلکہ قبول بھی کر لیتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک بہت دلچسپ واقعہ آیا ہے, اس واقعے کی طرف میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. ایک شخص ہے, سوچتا ہے کہ میں صدقہ اور خیرات کروں اور صدقہ اور خیرات کا مال میں کسی غریب انسان کو دوں, میں صدقہ اور خیرات کسی غریب انسان کو دوں. اس نے اس کے لیے رات کا وقت متعین کیا, میں رات کی تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں نکلوں گا تاکہ میں کسی غریب کی مدد کروں تو کسی کو پتہ نہ چلے. وہ رات کی
तारीकी में, रात के अंधेरे में किसी गरीब आदमी की मदद करने के लिए निकलता है, आधी रात से ज्यादा का जब अरसा गुजर जाता है। सुनो मीडिया वालों, तुम भी कभी कभी सच्चाई लिख दिया करो, तुम्हें भी पुण्य मिलेगा, तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। शायद यही तुम्हारी कुछ पुण्य काम आ जाए, वरना जितनी चीज और जितना उभारना चाहिए तो सोशल मीडिया का मामला है, उसने उभारा है, वरना एक लफ्ज भी आज मीडिया बोलने के लिए तैयार नहीं। इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा कांड। मेरे साथियों, उस तरफ चलो, अगर मौका लगा तो चलेंगे, वरना छोड़ देते हैं। पूरी दुनिया को गम है, पूरी दुनिया को गम है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक जबरदस्त और बहुत बड़ा ओहदेदार भी इंडिया के इस आर्मी के जरिए, इस फौजियों के जरिए 8 साल की बच्ची के साथ होने वाले उस रेप के कांड को सुनकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए और वो भरे मजमे में रो दिया, उसकी आंख से भी आंसू गिर गए। अक़वाम मुत्तहिदा का सर्वोच्च पद पर विराजमान एक शख्स रो देता है, लेकिन हमारे देश के चौकीदार की आंखों में आंसू नहीं आते हैं, हमारे देश के चौकीदार की आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं आता है, बल्कि उस लड़की के रेप के हो जाने के बाद भी जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और भारत माता, भारत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जब इंसानियत की सोच इस हद तक पहुंच जाए, जब इंसान का दिमाग इस हद तक पहुंच जाए, तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम कौन से समाज में जी रहे हैं, हम किस समाज में अपनी जिंदगी की उम्मीदें और जीवन की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कि जरा गौर करो कि 8 साल की बच्ची और उसके साथ 3 लोग रेप कर रहे हो, उसको ड्रग्स दिए जा रहे हो और बार बार नशा दिलाकर उसके साथ रेप किया जा रहा हो और बार बार किया जा रहा हो। मेरठ से भी एक पुजारी को बुलाया जा रहा हो और उसके बाद वो भी इंजेक्शन नशे का देता हो और उसके बाद उसके साथ रेप किया जा रहा हो। जरा अंदाजा लगाओ। और फिर पुलिस जब इसकी चार्जशीट को फाइल करती है और जब कोर्ट में पेश करने जाती है तो वहां जय श्री राम के और भारत माता की जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हो। हम गौर करें कि किस समाज में हम जिंदगी हासिल कर रहे हैं, किस समाज में हम जी रहे हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है, हम इसको हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से क्यों देख रहे हैं। क्या निर्भया का जो कांड हुआ था, क्या मुसलमान उसके गम में शामिल नहीं थे, क्या हम उसके गम में शामिल नहीं थे। मेरे भाइयों, उसका बाप इस बात का इकरार कर रहा है उस 8 साल की बच्ची का कि मेरी बच्ची हिंदू और मुसलमान तो दूर, हमारी बच्ची ये भी नहीं जानती थी कि सीधा हाथ क्या होता है, उल्टा हाथ क्या होता है। कभी कभी एक बिस्किट हाथ में लेती थी और उल्टे हाथ से खाती थी तो मैं कहता था बेटी सीधे हाथ से खाओ, बेटी दाहिने हाथ से खाओ। जो सीधा और उल्टा हाथ ना जानती हो उस बच्ची को हिंदू और मुस्लिम की नजर से देखा जाए। जब हम समाज हमारे इस स्टेज पर पहुंच जाए, हमें अपनी जिंदगी की उम्मीदें खत्म कर लेनी चाहिए। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो मुर्दा है, जो बिल्कुल मर चुका है, उस समाज के अंदर से रूह हमारी निकल चुकी है। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, हम ऐसे समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आओ ये बातें तो बात की हैं, ये तो हमारे हुक्मरान जिम्मेदार जाने। हम तो सिर्फ आ कर सकते हैं, हम सिर्फ आ कर सकते हैं। हमारे पास अब कोई और चीजें नहीं रह गई हैं। आए आसिफा, आए 8 साल की बच्ची, तेरी चीख हमारे कानों में आ रही है। आए आसिफा, तेरी पुकार हमारे कानों में आ रही है। लेकिन आए आसिफा, अभी हम तेरी कोई मदद करने नहीं आ सकते हैं। अभी हमारे दरमियान झगड़ा है। तरावी 8 रकात पढ़ना चाहिए या 20। जब हम इस झगड़े को खत्म कर लेंगे तब हम तेरी मदद के लिए आएंगे। आए आसिफा, तेरा मासूम चेहरा मेरी निगाहों के सामने है। तेरी मदद को मैं आना चाहता हूं, लेकिन अभी हम उलझे हुए हैं, इस झगड़े में उलझे हुए हैं। एक मजलिस की 3 तलाक, 3 मानी जाए या 1 मानी जाए। आए आसिफा, जब हम इस झगड़े से निपट लेंगे तब हम तेरी मदद के लिए आएंगे। हम यही पैगाम तो दे रहे हैं, हम यही मैसेज तो देना चाहते हैं। मेरे साथियों, ये झगड़े हमारे बंद क्यों नहीं हो रहे हैं, ये झगड़े हमारे खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। आखिर मिल्लत और जमात और जमीयत भी कोई चीज होती है, कौमियत भी तो कोई चीज होती है। ये सारे फरोई मसाइल को भुलाकर हम मिल्लत इस्लामिया के नाम पर एक प्लेटफार्म पर जमा क्यों नहीं हो रहे हैं। आखिर ये दर्द हमारे अंदर कब जागेगा। ये एक कुरान है, एक नबी है, एक किबला है, एक अल्लाह है, और हम एक अल्लाह, एक नबी, एक किबले के
ماننے والے اور ایک قرآن کے ماننے والے، آخر ہم کب تک لڑتے اور جھگڑتے رہیں گے؟ یہی تمام دن ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا آؤ، وہ رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، وہ صدقے کا خیرات کا مال لے کر نکلنا چاہتا ہے، وہ کسی غریب انسان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ راستے میں اس نے ایک انسان کو، ایک مجبور انسان کو دیکھا، سمجھا یہی مجبور ہے، اور اس نے وہ اس کو دے دیا، صدقے کا اور زکات کا مال اس کو دے دیا اور چلا آیا۔ حدیث کی کتاب کہتی ہے رات میں وہ سو گیا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا، فجر کی نماز کے بعد اس نے تلاوت کی اور صبح سویرے وہ بازار کی طرف نکلا تو اس نے ایک چرچا سنا۔ کیا چرچا ہو رہا بازار میں؟ اللہ کا ایک نیک بندہ کسی غریب انسان کی مدد کرنے کے لیے گیا، وہ چاہتا تھا کہ کسی غریب انسان کی مدد کروں، لیکن دھوکے سے اس نے اپنے صدقے کا اور خیرات کا مال ایک امیر آدمی کو دے دیا۔ میں نے امیر کو دے دیا؟ امیر کو تو صدقے کی ضرورت ہوتی نہیں۔ پھر آیا، اے اللہ دیکھ میری نیت نہیں تھی امیر کو دینے کی، نیت بتلا رہا ہوں عبادت کی روح، اے اللہ میری نیت نہیں تھی لیکن دے دیا، چلو کوئی بات نہیں، ابھی بھی میرے پاس کچھ مال ہے، آج رات میں پھر نکلوں گا، تو میری مدد کرنا۔ وہ دوسری رات پھر نکلا، پھر ایک غریب آدمی کو دیکھا، پوچھا مجبور ہو؟ اس نے کہا ہاں، اس کی مدد کر دی، پھر چلا آیا، صبح پھر گیا، چرچا ہو رہا بازار میں اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی دھوکا کھا گیا۔ وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکے سے وہ ایک چور کو مال دے گیا۔ وہ چور تھا، ایک امیر کو چلا گیا، ایک چور کو چلا گیا۔ گھر آیا، اللہ میری نیت نہیں تھی چور کو دینے کی، میرے پاس آج بھی کچھ مال ہے، تو میری مدد کرنا۔ بخاری کے الفاظ ہے رات کی تاریکی میں آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ پھر نکلا، اور پھر نکلنے کے بعد وہ جانا چاہتا ہے، دیکھتا ہے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، مجبور ہے۔ اس نے پوچھا کیا تم مجبور ہو؟ اس عورت نے کہا کہ ایک عورت مجبوری ہی ہوگی تبھی نہ رات میں نکلے گی، ورنہ کون سی عورت اپنی شریف عورت رات کے اندر نکلے گی؟ اس نے سوچا ہاں بات تو صحیح کہہ رہی ہے، اس نے اٹھا کر اس غریب اس عورت کی مدد کر دی۔ صبح پھر مارکیٹ کی طرف گیا، چرچا ہوا اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی دھوکا کھا گیا، اس نے ایک ایسی عورت کو صدقہ اور خیرات کا مال دے دیا جو زانیہ ہے، بد چلن تھی۔ وہ کسٹمر ڈھونڈنے گئی، مل گیا یہ پیسہ، جب اس کو مل گیا پیسہ کمانے گئی، پیسہ ہی مل گیا تو کیوں کرے گی غلط کام، بھاگے۔ اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ میں نے دے دیا، لیکن میری نیت تھی امیر کو دینے کی نہیں تھی، چور کو دینے کی نہیں تھی، زانیہ اور بدچلن کو دینے کی نہیں تھی۔ اے اللہ میری نیت تو یہی تھی کہ کسی غریب کی مدد کروں، لیکن میں غلطی سے دھوکے سے تینوں کو دے گیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ رات میں سو رہا ہے، خواب میں اس کو نظر آتا ہے اللہ کوئی فرشتہ اس کے خواب میں آ کر کہہ رہا ہے کہ تو غم نہ کر، فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، اور تیری صدقے کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو ہدایت بھی دے دی۔ امیر نے ساری دولت غریبوں میں لٹا کر توبہ کر لی، چور نے اپنی چوری سے توبہ کر لی، اور زانیہ اور بدچلن عورت نے اپنی زنا سے اور بدچلنی سے توبہ کر لی۔ اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، چور کو دیا لیکن قبول کر لیا، کیوں؟ کیونکہ نیت اچھی تھی، نیت تھی غریب آدمی کو دینے کی، لیکن دھوکے سے دوسرے کو دے گیا۔ نیت نہیں تھی بدچلن کو دینے کی، زانی اور بدچلن عورت کو پیسہ دے دیا، صدقہ دے دیا، خیرات دے دیا، لیکن پھر بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت نہیں تھی، نیت غریب آدمی کی تھی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں؟ ہم اپنی نیتوں پر ذرا نظر ڈالیں۔ ایک شخص جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں اس نے لڑا ہوگا، میں بہت کچھ لڑائی کی ہوگی، کفار کے میدان میں گھس گیا ہوگا، گردنیں کاٹی ہوں گی، قیامت کا دن ہوگا، اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہوں گے، اللہ اس کو بلائے گا،
اے میرے بندے دنیا میں میں نے تجھے زندگی دی تھی تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اس زندگی کو تیری راہ میں قربان کر دیا، میں لڑا یہاں تک کہ میں قتل کر دیا گیا، دیکھ اے اللہ میرے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہیں، کیا بھی یقین نہیں میں تیری راہ میں لڑا؟ اللہ کہے گا میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، اے اللہ میں لڑا نہیں، تو لڑا یہ سچ ہے، کافروں میں گیا یہ بھی سچ ہے، تو نے تلوار چلائی یہ بھی سچ ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا یہ بھی سچ ہے، کئی کافروں کو تو نے قتل کر کے ان کو جہنم میں بھیجا یہ بھی سچ ہے، تو بھی مارا گیا یہ بھی سچ ہے، لیکن میری راہ میں مارا گیا یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ تو تلوار لے کر جب میدان میں گھسا اور کافروں کے اندر گیا تو لڑ رہا تھا، تلوار چلا چلا کر تو صفیں بچھاتا چلا جا رہا تھا، لیکن تیرے دل میں یہ نیت تھی، تیرے دل میں یہ ارادہ تھا، تیرے دل میں یہ کھوٹ تھی، لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا جنگجو کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا لڑنے والا کہیں، لہذا تو کہاں گیا؟ تو کہاں گیا؟ جا، تو جو شہرت چاہتا تھا دنیا میں مل گئی، فرشتوں اٹھاؤ اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ مسلمانوں غور کر رہے ہیں؟ یہاں تو سب مسلک کے لوگ ہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، دیوبندی بھائی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں، یہ حدیث تمہارے ادھر بھی ہے میرے ادھر بھی ہے، ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، اس آدمی نے عبادت تو کی ہے، یہ آدمی میدان جہاد میں تو گیا ہے، کافروں کے میدان میں تو گھسا ہے، لڑائی تو لڑی ہے، تلوار تو چلائی ہے، اپنی بیوی کو چھوڑا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، اپنا مال بھی قربان کیا ہے، کئی کافروں کو قتل بھی کیا ہے، اور پھر ایک تلوار اس کی گردن پر بھی چلی یہ بھی مارا گیا۔ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، جہاد کیا یہ بھی صحیح ہے، کافروں میں گھسا یہ بھی صحیح ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا یہ بھی صحیح ہے، کئی کافروں کو مارا یہ بھی صحیح ہے، خود میدان جنگ میں گیا یہ بھی صحیح ہے، اس کی گردن بھی کٹی یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف اتنی سی نیت کی وجہ سے کہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کیا مجھے جنت ملے، میں یہ جنگ یہ جہاد اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کے دل میں یہ نیت نہیں تھی، نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، بہت بڑا جنگجو کہیں، بہت بڑا سپہ سالار کہیں، بہت بڑا ویر کہیں، لہذا اس نیت کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے اس کا انجام کیا ہوا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں پکڑو، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو۔ میرے بھائیوں اس آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، یہ عبادت بیکار۔ کیوں؟ نیت، عبادت تو کی اس نے لیکن روح نہیں رہی اس عبادت کی، ڈیڈ باڈی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا اس آدمی کی نیت پر ذرا دیکھو، بڑی ہنسی آئے گی۔ بخاری کا واقعہ ہے، ایک شخص اپنے سامان کو گھر کے اپنے اونٹ پر لادے ہوئے ہے اور صحرا سے گزر رہا ہے، سستانا چاہتا ہے، اترتا ہے، اپنے اونٹ کو درخت سے باندھ دیتا ہے اور تھوڑا سا درخت کی ہی جڑ سے ٹیک لگا کر سونے لگتا ہے۔ تھکا ہوا آدمی ہوتا، نیند اچھی آتی ہے، آنکھ کھلی دیکھا اونٹ غائب، آنکھ کھلی دیکھا اونٹ غائب۔ مولانا جرجی صاحب اٹاوا سے دلی شفٹ ہو رہے ہوں اور گھر کا سارا سامان ایک ٹرک پر لاد کر لے جا رہے ہوں اور کسی ہوٹل پر چائے پینے کے لیے رکے ہوں اور کوئی اچکا ٹرک لے کے بھاگ جائے تو پھر نیندیں اڑیں گی کہ نہیں اڑیں گی؟ اور اچکوں کی کمی نہیں ہے، چوکیدار سوتا رہتا ہے، وجے مالیا بھاگ جاتا ہے، نیرب بھاگ جاتا ہے، چیخ چیخ کر کہتا تھا مجھے پردھان منتری نہیں چوکیدار بناؤ۔ یہ چوکیدار صاحب کون سی نیند سو رہے ہو کمبکرن کی؟ چوکیدار اسے کہتے ہیں۔ ایک پیالہ دودھ بیت المال سے اس کی لونڈی لے آئی خادمہ، اس کی بیوی نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا، رات کی تاریکی ہے، بیت المال سے ایک پیالہ دودھ، کس کی لونڈی؟ عمر ابن عبدالعزیز کی لونڈی، گھر کے اندر گھستی ہے، پوچھا
کیا ہے اوڑھنی کے نیچے؟ آ کر دیکھتے ہیں دودھ کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے، راج کوش سے۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی نے منگایا ہے۔ اب بیوی صفائی دیتی ہے، میرے شوہر میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، 4 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ حکیموں سے پوچھ لو، ڈاکٹروں سے پوچھ لو، ماں جب تک کھائے گی نہیں بچے کی پرورش نہیں ہوگی، نشو نما نہیں ہوگی۔ 4 دن سے میں بھوکی ہوں، اگر آج بھی کچھ نہیں کھایا تو ڈر ہے کہ کہیں یہ پیٹ میں آپ کی امانت آپ کا بچہ مر نہ جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز اس دودھ کے پیالے کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے میری بیوی، اگر ایک پیالہ دودھ کے پینے سے تیرا بچہ، میرے بچہ تیرے پیٹ میں زندہ ہے، اگر اس پیالے کے دودھ سے تیرے بچے کو زندگی مل رہی ہے تو اے میری بیوی کہہ دو اس بچے سے کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اگر مرتا ہے تو مر جانے دو، روح نکلتی ہے تو نکل جانے دو، حمل گرتا ہے تو گر جانے دو، گرب اگر گرتا ہے تو گر جانے دو، مجھے اپنا بچہ جو تیرے پیٹ میں مر جانا، اس بچے کا مر جانا مجھے گوارا ہے، لیکن کسی کی امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے، مسلمانوں کی امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے۔ یہ تھا چوکیدار، اس کو کہتے نگرانی۔ اپنی بیوی کو بھی ایک پیالہ دودھ جو نہیں پینے دے رہا ہے، اپنی بیوی کو جو 4 دن سے بھوکی ہے، اس بیوی کو بھی 4 دن سے بھوکی، دودھ کا قطرہ نہیں پینے دے رہا ہے، صاف کہہ رہا پیٹ کا بچہ مرتا ہے تو مر جانے دو، جاتا ہے تو جلے جانے دو۔ سنیے میرے بھائیوں، صحرا ہے، جنگل ہے، آنکھ کھلتی ہے، اونٹ غائب، ادھر دیکھتا ادھر، دیکھتے دیکھتے جھاڑی میں پہنچ جاتا ہے، اونٹ غائب، دیکھتے دیکھتے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتا ہے، چھانک کر دیکھتا ہے اونٹ نہیں ہے، پورا جنگل پورا صحرا اس نے دیکھ ڈالا۔ حدیث کی کتاب کہتی ہے سارے جہاں تک وہ جا سکتا تھا اس کو توقع تھی، اس نے دیکھ ڈالا، لیکن اونٹ نہیں ملا، اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور مایوس ہو کر بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں اداسی تھی، پورے گھر کا سامان اسی اونٹ کے اوپر لدا ہوا تھا، تھکا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، اسی کے پاس آ کر بیٹھ گیا، لیٹ گیا سے پھر آنکھ لگ گئی، تھکا تھا، آنکھ کھلی، اونٹ موجود ہے، دوبارہ جب آنکھ کھلی تو دیکھتا کہ میرا اونٹ اسی پیڑ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسے آ گیا؟ اچھا سامان دیکھو، پورا سامان دیکھ رہا ہے، ایک دانہ کم نہیں ہے، اناج کا ایک دانہ کم نہیں، جو کچھ بھی اس نے اونٹ پر لادا تھا سب سیم ٹو سیم ہو بہو ویسا موجود ہے۔ میں نے پورا جنگل دیکھا، اونٹ نہیں ملا، یہاں اونٹ اپنے آپ آ گیا، اس نے دیکھا کوئی سامان غائب نہیں، بخاری کے الفاظ نظر آسمان پر گئی اور چیخ اٹھائے، اللہ مان گیا واقعی تیری قدرت کو، مان گیا تیرے کمال کو، واقعی اے اللہ مان گیا، میں نے پورا جنگل دیکھا مجھے کچھ نہیں ملا، اور اچانک اونٹ واقعی تیری قدرت کو مان گیا، اور یہ الٹے جملے بھارے خوشی کے بول بیٹھا، واقعی اللہم انت عبدی وانا ربک، الٹے جملے بول گیا، مان گیا تجھے واقعی، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا۔ جملے دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ واہ میں نے پورا جنگل دیکھا اونٹ کہیں نہیں ملا، اور اچانک اپنے آپ، اور ایک بھی دانہ کم نہیں اناج کا، ایک بھی چیز کم نہیں، واقعی تیری قدرت کو میں مان گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا۔ جملے کتنے خطرناک ہیں، لیکن اللہ مسکرا رہا ہے، کوئی گرفت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس آدمی کی نیت اچھی تھی، یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی ہے اس کے پیر زمین پر نہیں ہے، ساری چیز اپنے اونٹ کو دیکھ کر خوش ہے، پا کر خوش ہے، اس لیے خوشی میں اس کو ہوش نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا۔ جبکہ اس کے ڈینجرز پر جائیں، اس کی خطرناکیت پر جائیں تو یہ جملے اتنے ڈینجر ہیں، اتنے خطرناک ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنے خطرناک جملے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ فرعون نے بھی ایسے جملے نہیں بولے تھے، یہ فرعون سے بھی زیادہ خطرناک جملے ہیں، کیونکہ فرعون تو لوگوں سے صرف یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کبھی فرعون نے اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا رب ہوں۔
फिरौन ने कभी अल्लाह से ये नहीं कहा कि अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। फिरौन ने सिर्फ लोगों से कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लेकिन रात के अंधेरे में वो अल्लाह से यही कहता था अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, अल्लाह तू मेरी इबादत कबूल कर ले, अल्लाह तू मुझे ये दे दे। वो मांगता अल्लाह ही से था फिरौन, लेकिन लोगों के सामने लोगों से इकरार कराता था और ये कहता था कि मुझे रब कहो, मैं तुम्हारा रब हूं, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब हूं। जो लोगों के सामने अपने आप को रब बनाता था, अल्लाह ने कहा फिरौन तेरी लाश को मैं निशाने इबरत बना दूंगा। और देख लो मिस्र के म्यूजियम के अंदर आज भी फिरौन की लाश निशाने इबरत बनी हुई है। आज भी फिरौन की लाश निशाने इबरत बनी हुई है। फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है। देख लो अपने आप को लोगों का रब कहलाने वाला, देख लो आज किस हाल में है। अपने आप को रब कहता था, आज हाथ वही है लेकिन हिला नहीं सकता, पैर वही है लेकिन चला नहीं सकता, जबान वही है लेकिन बोल नहीं सकता, होठ वही है लेकिन हरकत नहीं कर सकता, दांत वही है लेकिन खा नहीं सकता। ये वो खुदा है जो लोगों के सामने अपने आप को कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूं। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे हमने फिरौन की लाश को निशाने इबरत बना दिया। इतना अपने आप को लोगों का रब कहलाने वाले की लाश को निशाने इबरत बना दिया। इसने तो उससे भी बुरे जुमले बोले थे, इसने भी तो उससे भी खतरनाक जुमले बोले थे। इसने कहा था अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब हूं, लेकिन अल्लाह इससे कोई मुआखजा नहीं कर रहा है, अल्लाह इसको माफ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके दिल में नीयत नहीं थी अल्लाह को अपना बंदा कहने की। फिरौन जानबूझकर ये जुमले कहता था, लेकिन इस आदमी ने जानबूझकर नहीं कहा। वो कहना तो यही चाहता था कि वाकई तू मेरा बंदा मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन खुशी के आलम में वो ये जुमले बोल गया, वाकई तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। इस नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया, कोई गिरफ्त नहीं की है। हम अपनी इबादतों पर नजर डालें कि हमारी इबादतों में हमारी नीयत क्या है, हमारी नीयत क्या है हमारी इबादतों में। हम देखें हमारी बहनें माएं आजकल जो सवाल करती है ना सोशल मीडिया पे, आप जाइए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, किस किस तरीके की बातें आती हैं। और पर्दा तो असल दिल का है, हाँ उधर भी तुम्हारी नीयत देखी जाएगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको शरीयत ने लागू कर दिया है। औरत के ऊपर अगर पर्दा फर्ज किया है तो वो है। अब कोई ये ना कहे कि मेरी नीयत ही नहीं है दूसरों के सामने आने की। अब लोग देखते तो देखते रहें, लेकिन मैं थोड़ी दिखाना चाहती हूं मेरी नीयत नहीं है। तो यहां तो ऐसे तो हम तो नंगे होके घूमेंगे, हम कह देंगे हमारी नीयत ही नहीं है नंगा होके घूमने की, फिर क्या रह जाएगा? फिर तो दुनिया की सारी कौम, फिर तो कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जरा तसव्वुर कीजिए, इसी बेपर्दगी और उरियानियत का नतीजा ये निकला है कि अब ये जो केस आज की जिंदगी में और दुनिया में होने लगे हैं, अब लोग अपनी बीवियों के पास जाते हैं और उनको लेकर जब हॉस्पिटल जाते हैं तो एबॉर्शन करा रहे हैं और कहते हैं कि लड़की है इसका एबॉर्शन कर दो। और नर्स कह रही है, वो लेडी डॉक्टर, कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम एक लेडी डॉक्टर के पास इसलिए आए हो कि तुम्हारी बीवी के पेट में बच्ची है, लड़की है, और उस लड़की का एबॉर्शन इसलिए कराने आए हो क्योंकि लड़की है। कहने लगता उसका बाप, नहीं इसलिए नहीं आया हूं कि ये लड़की है, इसलिए आया हूं कि ये लड़की जब बड़ी होगी तो मेरी बेटी का रेप कर दिया जाएगा, मेरी बेटी की इज्जत व आबरू से खेला जाएगा। हम अपनी बेटी को इज्जत व आबरू से खेलने से बचाने के लिए आए हैं। मेरी डॉक्टर इस बच्ची को कत्ल कर दो, अभी पेट में मार दो, अभी तकलीफ का एहसास नहीं होगा। अब ये दिन आ गए हैं, ये दिन आ गए हैं मेरे भाइयों। थोड़ा सा इशारा मैंने उस तरफ किया था, कौन नहीं जानता कैसी दरिंदगी हुई है, कैसी दरिंदगी हुई। आए निर्भया मैं तेरे भी दुख की घड़ी में तेरे साथ हूं, आए आसिफा मैं तेरे इस दुख की घड़ी में तेरे साथ हूं। हर हिंदुस्तान की वो बच्ची जिसके साथ ये जुल्म व ज़्यादती हो रही है मैं उसके साथ हूं। यही वजह थी कि सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा दुख तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता था। इसीलिए तो आपने ये सजा मुतय्यन की है कि अगर कोई किसी लड़की का रेप करता है तो ये ना देखा जाए ये रजामंदी के साथ हो रहा है या जबरदस्ती हो रहा है,
शादी से पहले अगर कोई रेप है वो सब रेप माना जाएगा, वो जिना जिना ही माना जाएगा, वो रेप की कस्टडी में आएगा। ये तो हमारे यहाँ ये कानून बना हुआ है। बालिग लड़की है, 18 साल से ज्यादा है, अगर वो अपनी मर्जी और सहमति के साथ किसी लड़के से मिलती है तो वो रेप की कस्टडी में नहीं आएगा, ये एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन इस्लाम ये कहता है निकाह के बंधन में बंधने से पहले चाहे रजामंदी से ही तुमने कोई गलत काम क्यों ना किया, वो जिना ही कहलाएगा, वो जिना ही है। अगर दोनों ही रजामंदी से अगर जिना हुआ है तो दोनों को संसार कर दो। अगर दोनों शादीशुदा हैं उनको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, और अगर दोनों कुंवारे हैं और शादीशुदा नहीं है तो दोनों को 100-100 कोड़े मारे जाएं, या जो शादीशुदा है उसको तो पत्थरों से मारा जाए और जो कुंवारा है उसको 100 कोड़े मारकर 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाए। ये इस्लाम ने इसीलिए तो सजा मुतय्यन की है ताकि कोई किसी की बहन और बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ न कर सके, उसकी इज्जत तो आबरू के साथ न खेल सके। पढ़िए, चार्जशीट पढ़िए उस लड़की की, आसिफा की, दंग रह जाएंगे। उस 8 साल की बच्ची को उठाकर ले जाया जाता है मेरे साथियों, उस लड़की को मंदिर में ले जाया जाता है। मेरे अल्फाजों पर गौर करो, उस लड़की का इगवा होता है, उस लड़की का इगवा करके उसको मंदिर में ले जाया जाता है। भगवान के इस पवित्र स्थल को भी हमने कहां पहुंचा दिया है। मंदिर और मस्जिद ये हमारे सर के ताज हुआ करते हैं। मीडिया वालों, लिखो लिखो इस जर्जीज की आह को, लिखो, कलम बंद करो। मंदिर और मस्जिद तो हमारे सर के ताज हुआ करते हैं। हम अपने रूठे हुए मौला को मनाते हैं, तरीके अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग है। तुम भी अपने गुनाहों की माफी और पापों की माफी और क्षमा मांगने के लिए जाते हो, हम भी अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए जाते हैं। उस पवित्र स्थान पर उस लड़की का इग़वा किया जाता है। 3-3 दरिंदे, हाय हम किस भेड़ियों के शहर में और किस भेड़ियों के मुल्क में रह रहे हैं। ये आजादी है, निस्वा का नारा लगाने वाले, औरतों की आजादी का नारा लगाने वालों, दर हकीकत तुम वो भेड़ी हो, तुम वो भेड़ी हो जो औरतों की आजादी के नारे के पीछे छिपे हुए अपने मकसद को छिपा रहे हो। औरतों की आजादी तुम्हें मकसद नहीं है, उन औरतों की आजादी के बहाने उनके जिस्म तक पहुंचना तुम्हारा मकसद है, उनके शरीर से खेलना तुम्हारा मकसद है। एक भेड़िया बकरियों के रेवड़ में आता है और बकरियों से कहता है, आए बकरियों तुम आजादी क्यों तलब नहीं करती हो, तुम कब तक बंदी रहोगी, तुम्हारा मालिक तुम्हें जो खिलाता तुम खा लेती हो। अरे जंगल में आओ, हमारे साथ फिरो, घूमो और देखो, जंगल में खुली फजा होगी, खुली हवा होगी, वहां हर तरफ फिजा ही फिजा होगी, जो चाहोगी खाओगी, जो चाहोगी पियोगी। इस मालिक के बंधन में तुम बंधी हुई हो। बकरियों की समझ में आ गया, वो बकरियां खूंटे से रस्सी तोड़ने लगी। मालिक ने कहा ये क्या कर रही हो। बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया, भूख हड़ताल पे बैठ गई, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए। मालिक ने बहुत समझाया, बकरियां नहीं मानी। एक बूढ़ी बकरी बकरियों के पास आती है, कहती है बकरियों, आए मेरी बेटियों, मालिक रूखा सूखा खिलाए, ये खा लो, आजादी मत मांगो, जंगल में तुम आजाद नहीं रहोगी, वहां बड़े बड़े खतरे हैं। कहने लगी अम्मा तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुमने तो अपनी उम्र गुजार ली है, अब तुम्हें क्या पड़ी है। अम्मा तुम बंद करो अपनी नौटंकी, हमें तो आजादी चाहिए। माँ ने बहुत समझाया, बकरियां नहीं मानी। बहरहाल भूख हड़ताल पर बैठ गई। मैं चिल्लाने लगी और मालिक को बुरा लगा। उसने सोचा भूखी प्यासी मर जाएंगी। मालिक को तरस आ गया और बकरियों के मालिक ने उन बकरियों को छोड़ दिया। बकरियां वो चलती हुई, कूदती हुई, फलांगती हुई जंगल के अंदर चली जाती हैं। ये क्या है, ये तो खुली फजा है, ये तो ठंडी हवा आ रही है। कभी इस पहाड़ी के ऊपर बकरियां जाती, कभी इस पहाड़ी के ऊपर जाती, कभी ये घास खाती, कभी वो पत्ते खाती और अपनी आजादी का जश्न मना रही हैं। ये चरते चरते, खाते खाते एक झाड़ी के करीब पहुंच गई। वहां भेड़िए पहले ही से छिपे बैठे थे। उन भेड़ियों ने मौका पाया और वो सारे भेड़िए झाड़ी से निकले और उस बकरी की उन बकरियों के रेवड़ पर हमला कर दिया और वो भेड़िए उन बकरियों को फाड़ गए और उनके टुकड़े टुकड़े करके खा गए। वो भेड़िए पहले ही से ताक में बैठे थे और भेड़
भेड़ियों ने उन बकरियों पर हमला करके खा लिया। यही भेड़िया था जो बकरियों की आजादी चाहता था और इन्हीं भेड़ियों ने उन बकरियों को फाड़ के खा लिया। मीडिया वालों लिखो, आजादी निस्वा का नारा लगाने वालों को मैं भेड़िया कह रहा हूं। आजादी निस्वा का, औरतों की आजादी का नारा लगाने वालों को मैं भेड़िया कह रहा हूं। दर हकीकत औरतों की आजादी का नारा लगाने वाले ये वो भेड़िए हैं जो दर हकीकत औरतों की आजादी नहीं चाहते बल्कि उनके जिस्मों तक पहुंचना चाहते हैं। क्या किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की दास्तान तुमने नहीं पढ़ी? आज वो भाग गया है, लेकिन उसने किंगफिशर में जो जो एयर होस्टेज रखी वो उसी एयर होस्टेज को रखता था और उसके जिस्म के साथ पहले खिलवाड़ करता था, उसके जिस्म को वो रौंदता था। आज यूट्यूब पर पूरी विजय माल्या की रंगीन दास्तानें पड़ी हुई हैं, लड़कियों के साथ उसकी रंगीन तस्वीरें पड़ी हुई हैं। देख लीजिए, ये आजादी निस्वा का नारा लगाने वालों, मुझे ऐसा डिपार्टमेंट बता दो जहां लड़कियां महफूज हो। फिल्मी दुनिया में जाती हैं तो डायरेक्टर सबसे पहले उनके जिस्म का सौदा करता है। हम अपने ऑफिस में अगर किसी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखते तो पहले हम अपनी उस लड़की के साथ हवस और उसके साथ जिस्मानी भूख मिटाते हैं। मुझे कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दो जहां लड़कियां महफूज हो। आज 2 रुपए का साबुन भी उस वक्त तक नहीं बिकता है जब तक कि उसके ऊपर आधी नंगी लड़की का फोटो न लगाया जाए। कहां आजादी दी है आपने? लड़की पहले भी गुलाम थी, आज भी गुलाम है। पहले भी वो अलग बात है, राजा और महाराजाओं की चंगुल में जाती थी, आज तो उनका जिस्म इतना फ्री है, जो चाहे खरीद ले और जो चाहे एक नौकरी में एक बहाने में उनको बुलाकर उनकी इज्जतों और आबरू के साथ सौदा कर ले। आजादी निस्वा के नारे लगाने वालों, तुम भेड़िए हो, भेड़िए जो इनके जिस्मों तक पहुंचना चाहते हो। वरना हम भेड़ियों के उस समाज में रहते हैं, जरा अंदाजा लगाओ, जहां 8 साल की बच्ची जो हिंदू मुस्लिम तो छोड़ो दायां बायां हाथ भी नहीं जानती, हम उस समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम पूजा करने जा रहे हैं, हम भक्ति करने जा रहे हैं और उस लड़की का अपहरण करके हम उसी मंदिर में रखते हैं, उसको ड्रग्स देते हैं, नशा देते हैं और कई रातों तक मुसलसल उसके जिस्मों को रौंदते हैं। एक नहीं 3 लोग, फिर एक मेरठ से बुलाया जाता है, 4 लोग उस लड़की के जिस्म को रौंदते हैं। हाँ सुना आपने, फिर उसको ड्रग्स दी जाती है, फिर नशे में उसका गला घोंट दिया जाता है। हाँ सही सुना आपने, उसके गले को दबा दिया जाता है, वो मर गई। सही सुन रहे हैं आप, वो मर चुकी है, लेकिन इत्मीनान कल्बी के लिए एक भारी पत्थर उठाया जाता है और उस पत्थर से उस लड़की के सर को 2 मरतबा मारा जाता है। ये सब चार्जशीट में लिखा हुआ है। सुनो मेरे साथियों, मैं सही कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही सुना है। वो लड़की मर चुकी है, इत्मीनान कल्बी के लिए उसके सर पे पत्थर मारा जाता है। वो मर गई है, उसके अंदर रूह बाकी नहीं है, लेकिन इस जगह पर भी एक पुलिस वाला खड़ा होकर कहता है, रुक जाओ, अभी मुझे एक बार और इस लड़की के साथ बलात्कार करना है। हम भेड़ियों के किस समाज में जी रहे हैं? इस देश के चौकीदार, मुझे तुमसे इंसाफ की उम्मीद है। हम देखते हैं निर्भया हत्याकांड के बाद जिन मुजरिमों को फांसी की सजा हुई, जर्जीस के साथ पूरे भारत का हर हिंदू और हर मुसलमान इस लड़की के इंसाफ की तरफ नजरें टिकाए बैठा हुआ है। देश के चौकीदार, मुझे तुम्हारी अदालतों से इंसाफ का इंतजार है, मुझे इंसाफ का इंतजार है। मऊ वालों, डरो नहीं, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, अभी हमारे अंदर वही जवानी मौजूद है। यह अलग बात है कि तुम मना कर दो कि ये तकरीरें हमारे मुआशरे में नहीं चलेंगी, लेकिन हम चलाएंगे। हमें अब जेलों में जाने से डर नहीं लगता। जब जाता हूं तो अब कह देता हूं ये मेरी ससुराल है, नहीं लगता अब डर। इतने दिन रह चुका हूं कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर। मुझे इंसाफ चाहिए चौकीदार साहब, मुझे इस 8 साल की बच्ची के साथ इंसाफ चाहिए। उन मुजरिमों को तख्तेदार पर लटकता हुआ और फांसी की सजा सुनना है। उस लड़की के दुख में और दर्द में हम भी बराबर के शामिल हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 2 घंटे की तकरीर इबादत के मौजू पर मैंने आपके सामने की है और पर्दे के ताल्लुक से भी कुछ बुनियादी बातें हमने रख दी हैं। कल का
का सफर अगर मेरा बहुत लंबा ना होता तो मैं आधा एक घंटा और आपके सामने चला देता। बहुत बहुत मैं मशकूर हूं और धन्यवाद देता हूं प्रशासन के लोगों को और LIO वालों को और पुलिस वालों को और प्रशासन के लोगों को जिन्होंने टाइम बढ़ाया और मुझे इतना मौका दिया। आपको भी इसका पुण्य मिलेगा और इस दीन के नेक काम में आपने हमारा ताउन किया, आपने हमारा साथ दिया। हम आपके लिए भी दुआएं खैर करते हैं और आपको भी अपनी दुआओं में याद रखते हैं और आपको भी धन्यवाद पेश करते हैं और आपसे भी हम रुखसत होते हुए इतना कहेंगे कि हम ये दुआ करें अल्लाह ताला से कि इलाहा आलमीन हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमाए, हमें इबादत की रूह हमारे अंदर पैदा फरमाए, हमारी नीयत अच्छी हो और हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक मिले और जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे हमें जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है।